بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ہیں سائم خان، اور ہم دونوں آتے ہیں روزانہ بلا ناغہ اور رمضان تھرو آؤٹ دا رمضان، اور دوپہر 4 بجے سے شام 6 بجے تک ہمارا شو ہوتا ہے، اور آپ کی محبتیں ہیں، تھینک یو سو مچ، آپ کا فیڈ بیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے کنٹینیوسلی کام کرنے کا۔ ہماری ٹیم کی بھی اس میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ جی، بیفور اسٹارٹنگ دا شو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ آج صدف کی سالگرہ ہے، تو ہیپی برتھ ڈے صدف۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سال آپ کا بہت اچھا، بہت خوشحال ہوگا، اینڈ پھولے پھلے خوب ترقی کرنے والا آپ کو بہت کامیاب کرے۔ تھینک یو سو مچ، اور میری ٹیم جو ہے وہ بھی مجھے وش کر رہی ہے، تو تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور چلیں جی پھر آغاز کر لیتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں جی کس چیز سے؟ میچ سے آغاز کریں گے، اور وہ میچ جس میں ہمیں ناکامی پہ ناکامی حاصل ہوئی۔ اب نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5ویں T20 میں شکست دے کر سیریز 1 کے مقابلے میں 4 میچز سے اپنے نام کر لی۔ آخری میچ میں کیوی ٹیم نے انتہائی یک طرفہ فتح حاصل کی اور 129 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر صرف 10 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پاکستانی بیٹرز آج بھی ناکام رہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کھلاڑی آؤٹ ہوتا رہا، پیویلین جاتے رہے ایک کے بعد ایک۔ آدھی ٹیم صرف 52 رنز پر پیویلین واپس لوٹ گئی۔ حسن نواز 0، حارث 11، عمیر بن یوسف اور عثمان 7-7، جبکہ سمد نے 4 رنز بنائے اور پیویلین واپس لوٹ گئے۔ ذرا ہم لوگوں کو ان کے زخموں پہ ہم نمک چھڑکتے ہیں۔ انہوں نے فیلڈنگ کی اور ہم پھر بولنگ کی طرف آ جاتے ہیں، تو بھائی پاکستان کی جانب سے کہتے ہیں نا جو بولنگ کا سلسلہ رہا وہ ہمارے سامنے ہے، اور کس طریقے سے ہم کیا کرتے، ہم نے آرام سے نیوزی لینڈ نے تمام تر جو ہے وہ مرحلہ جیت لیا اور 22 رنز دے کر 5 وکٹیں جیمی نیشن نے اس سے پہلے میں بتا رہی تھی حاصل کی۔ پاکستان کی بیٹنگ 129 رنز کے ہدف میں ٹیم سائفرٹ اور ایلن فن نے لاٹھی چارج کیا اور چوکوں چھکوں کی برسات کرتی۔ ظاہر ہے اتنا کم اسکور تھا، انہوں نے چوکوں چھکوں کی برسات کی اور چوتھے اوور میں 50 اور پاور پلے کے 6 اوورز میں 92 رنز وہ سکور کر گئے تھے۔ پھر ٹیم سائفرٹ تو بے رحمانہ انداز میں بیٹنگ کرتے رہے اور صرف 38 گیندوں پر انہوں نے 97 رنز سکور کیے ہیں، اور ان کی بیٹنگ میں 10 6 اور 6 چوکے شامل تھے۔ چلیں جی، تو اس پہ بات ہوگی، لیکن براہ راست آپ کو اس لیے چلتے ہیں، وزیر خزانہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ہے جی باؤ فورم برائے ایشیا سالانہ کانفرنس۔ صرف ہمارے بڑے دیر پائد اور لانگ سٹینڈنگ برادرلی ریلیشن شپ ہے، اور ہم جو فائنینسنگ سائڈ ہے اس پہ ہم بہت مشکور ہیں، لیکن گوئنگ فارورڈ ہمارا اب یہ ہے کہ چائنا سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور دوسرا ٹیکنیکل سپورٹ اور اسسٹنس چاہیے۔ اس میں جو میں نے ابھی زراعت کے شعبے کی بات کی، اور ابھی میں جس پینل سے آ بھی رہا ہوں تو اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی، دیٹس دا سیکنڈ ایریا جہاں چین ہماری گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ بہت مدد کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہے جو ہم گرین پروجیکٹس اور سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی جو چین نے پیش قدمی کی ہے اور جو پروگرس کی ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو اس ایریا میں بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ چائنا کی کوآپریشن کے ساتھ ہم جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ویدر از ڈی کاربنائزیشن، جس طرح بیجنگ کی پولوشن کو ختم کیا گیا ان ریکارڈ ٹائم، اسی طرح لاہور میں ہمارا یہ مسئلہ ہے اس وقت، اس میں ہم تو یہ کئی شعبے ہیں جہاں ہم چین کے ساتھ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس وقت بہت ایشیائی فورم میں مختلف موضوعات پر بات چیت کی جا رہی ہے، تو آپ کی نظر میں بہت ایشیائی فورم علاقائی اور عالمی معیشت کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ میرے لیے پہلی دفعہ میں بواؤ فورم میں آیا ہوں، اور کل سے جتنے میں نے سیشنز جو ہیں وہ اٹینڈ کیے ہیں، اور اس میں اگین آج بھی ایک اے آئی اور ٹیکنالوجی پہ ہے۔ کل جو ہینان کا فری ٹریڈ پورٹ کا جو سارا منصوبہ ہے تاکہ ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح اس کو ریجنل کنیکٹیوٹی اور لاجسٹکس کے لیے ایک اس کو ہب بنایا جائے، اور کل جو چائنا کے اکنامک ایکسپرٹس تھے ان کو بھی سن کے اس میں میری اپنی جو پہلے بھی ہمیں پتا تھا، لیکن اس وقت جو ابھی ڈیولپمنٹ فورم بھی ہوا ہے
اور یہ فورم از جسٹ آن دا بیک آف دیٹ. تو اس میں جو مین چیز ہے کہ جب باقی کچھ ممالک جو ہیں اور خاص طور پہ بڑے ممالک جو ہیں وہ پروٹیکشنزم کی بات کر رہے ہیں, وہ یونیلیٹرزم کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کل سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ چین جو ہے از اوپن فار بزنس, اور جو اینڈ ول کنٹینیو ٹو اوپن اپ. اور کل انہوں نے بڑے فیکٹس اور فگرز بھی دیے کہ امپورٹ, ایکسپورٹ, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, آؤٹ ورڈ انویسٹمنٹ, اگر ہم نے گلوبلائزیشن کا ایجنڈا رکھنا ہے تو یہاں ابھی جتنی بات چیت ہوئی ہے واؤ فورم میں, تو اس کو دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں ہے اور جو یہاں سارے ممالک ریپرزینٹ کر رہے ہیں چین کی سربراہی میں, تو وی شوڈ اسٹے دا کورس ان ٹرمز آف گلوبلائزیشن. وزیر گفتگو سن رہے تھے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی, اور چائنیز میڈیا کو وہ گفتگو ان سے کر رہے تھے. اور ساتھ ہی آپ کو ہم بتائیں کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے موجود ہیں, اور اس میں وزیر خزانہ گفتگو جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر چین سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا. وزیر خزانہ نے مزید یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور چین میں قائم دیرپا اور پائیدار طویل المدتی تعلقات دنیا کے لیے مثال ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمولیتی تجارت کے لیے عالمی اتحاد کی تشکیل ضروری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا باؤ فورم ایشیا سالانہ کانفرنس 2025 سے خطاب. جامع عالمی معیشت ایک ضرورت ہے, انتخاب نہیں, ایسا کہنا تھا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو زیادہ محصولات اور تجارتی پابندیوں کا سامنا ہے. شمولیتی تجارت کے لیے عالمی اتحاد کی تشکیل ضروری ہے. چلیں جی, اس سے پہلے میچ پہ بات ہو رہی تھی تو بتا دیں کہ نیوزی لینڈ نے جی 8 وکٹ سے جیت لیا, 60 بالز ریمیننگ تھی. اور آپ بولرز کا پوچھ رہے تھے نا, تو جی ہمارے تمام بولرز نے 2 اوورز کرائے, جس میں جہاندید ہیں اور محمد علی ہیں, حارث ہے, سفیان ہے, شاداب ہیں, اور وکٹ لی ہے تو صرف سفیان نے 2 وکٹیں لی ہیں, اور جہاں داد خان نے تو 43 رنز دیے ہیں. پاکستان کی بالنگ لائن کے اوپر بھی بات شاہد صاحب پہلے ذرا آ جائیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں وکٹ ایک کے بعد ایک, اور ہمارے بیٹر جو ہیں وہ بیٹ گھماتے رہے اور وکٹیں اڑاتے رہے. ظاہر ہے کہ مشکل کنڈیشنز تھیں نیوزی لینڈ کی. ہمارے پلیئر زیادہ تر نئے تھے بیٹرز, لیکن ان 5 میچوں میں سیکھنے والی ایک چیز نظر نہیں آئی. ایک میچ میں اب اسے آپ فلوک کہہ لیں یا لک کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, کہ اس میچ میں پاکستان نے 205 رنز کا ہدف صرف 16 اوورز میں مکمل کر لیا. تو پلیئرز غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے. حارث اب آج اچھا خاصا سیٹ ہو گئے تھے. جب آپ نے 11 رنز بنا لیے تو پھر آپ آگے جاؤ, آگے تک کھیلو, اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے سامنے 1 وکٹ گر گئی حسن نواز کی, تو آپ اس کو سکون سے کھیلو. وہ گیند اس طرح کے مارنے والے شاٹ والی تھی نہیں جو حارث نے شاٹ مارا. پھر اس کے بعد جب آدھی ٹیم 5 آؤٹ ہو گئے 52 رنز پہ, تو ایک 54 کی بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی تھی, لیکن بائی دیٹ ٹائم اتنے اوورز ہو گئے تھے کہ پاکستان کوئی فائٹنگ ٹوٹل نہیں بنا سکتا. حسن کا ہم پوچھنا چاہ رہے تھے, سٹارٹ ان کا 0 سے ہوا اور اختتام بھی 0 پہ ہوا, بیچ میں انہوں نے سینچری مار دی, تو یہ فلوک تو نہیں ہو سکتا. ٹیکنیکلی بہت ویک ہے وہ. ہر گیند کو آپ لیگ سائڈ پہ نہیں کھیل سکتے. وہ لیگ سائڈ پہ کھیلنے جاتے ہیں اور آف پہ آؤٹ ہوتے ہیں. پہلے دونوں میچوں میں جو 0 کیا اور آج بھی جو 0 کیا, لیگ سائڈ پہ کھیلنے گئے اور سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے. تو ان کو دیکھ کے کھیلنا پڑے گا. پہلے جب جیسے انہوں نے جو 100 کیا اس میں پہلے انہوں نے 3-4 گیندیں آرام سے سکون سے کھیلی, 3-4 رنز بنائے, 1-2 لکی ان کے شاٹ گئے چوکے, اس کے بعد پھر انہوں نے 100 بنایا. تو ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کر PSL میں آ کر سیکھنا پڑے گا. پلیئرز ایسا ہے کہ جس کے پاس شاٹس ہیں, جس کے پاس ول پاور ہے, جس کے پاس دل ہے مارنے کا, لیکن اس کو سیکھنا پڑے گا کہ ہر گیند مارنے والی نہیں ہوتی اور ٹیکنیک اپنی بہتر کرنی پڑے گی. تو یہ 2 سسٹمز کی جنگ تھی. ایک نیوزی لینڈ کا سسٹم تھا, ایک ہمارا سسٹم ہے. توقعات یہی تھی کہ 4 میچ نیوزی لینڈ جیتے گا, 1 میچ بارش کی نظر ہوگا, لیکن 1 میچ پاکستان جیتے گا. شاہد صاحب ہم جو کہہ رہے تھے عثمان کو نہیں کھلاتے, عثمان کو ٹیم میں لے کے جاتے ہیں, لیکن اسے موقع آج تو ملا موقع. اچھا تھوڑی سی اس میں اور ادھر ادھر کہیں ہوتی تو وہ باؤنڈری ہو جاتی. عثمان کو اگر شروع سے کھلاتے زیادہ فائدہ. اور آج سفیان کو دیکھیں, سفیان کو آج کھلایا, اس نے 2 اوور میں 2 وکٹیں لی. نیوزی لینڈ کے پلیئر, نیوزی لینڈ کے بیٹسمین تو بچپن سے فاسٹ بالنگ کھیلتے ہیں. آپ ان کو فاسٹ بالنگ سے نہ تو آؤٹ کر سکتے ہیں, نہ ان کو آپ فاسٹ بالنگ سے ڈرا سکتے ہیں, انٹل اینڈ انلیس اس فاسٹ بالر کی اسپیڈ 150 کلومیٹر پر آور ہو, اس سے شاید وہ ڈر جائیں. لیکن اگر آپ عام فاسٹ بالر کھلائیں گے تو آپ نہیں جیت سکتے ان سے. اگر سفیان کو شروع سے سیریز میں کھلاتے تو اور بھی زیادہ وکٹیں لیتے, اور اتنی 1 سائیڈڈ
پاکستان کو شکست. شاید صاحب یہ پوری دنیا یہ بات جان گئی ہے میرے خیال سے کہ پاکستانی بیٹرز جو ہیں وہ سوئنگ پچ کے اوپر وکٹ پہ نہیں کھیل پا رہے, تو اسی لیے نیوزی لینڈ نے پھر ٹاس جیتنے کے بعد ان کو بیٹنگ کی دعوت بھی دی. اب پاکستانی بیٹرز کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اب یا تو یہ دیکھ لیں کہ ان کو بہت سے پلیئر ایسے ہیں جیسے شاداب ہے, کتنی دفعہ وہ نیوزی لینڈ جا چکا ہے, عثمان کا یہ دوسرا ٹور ہے نیوزی لینڈ کا, حارث بھی پہلے جا چکے ہیں. تو ان پلیئروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ سوئنگ اور سیم ہو رہی ہے گیند وہاں پہ ہم کو سنبھل کے کھیلنا ہے. لیکن ٹیکنیک ایسی نہیں ہے, ہمارے یہاں جو وکٹیں ہوتی ہیں وہ فلیٹ ہوتی ہیں, لو ہوتی ہیں, اس پہ اتنا باؤنس بھی نہیں ہوتا, اتنا سوئنگ بھی نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے ہمارے پلیئر اسٹرگل کرتے ہیں. اب یا تو اسی ٹیم کے ساتھ آگے جائیں, سلولی اینڈ گریجولی یہ سیکھیں گے. اب بنگلہ دیش کی ٹیم آئے گی, لوکل ہمارے اپنے ہی گراؤنڈ پر میچز ہوں گے, تو ان پلیئروں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے گی کہ ہاں ہمارے اپنے ہی گراؤنڈ پر ہم ایک ریلیٹیولی کمزور ٹیم. چیمپئنز ٹرافی کہاں ہوا تھا؟ یہ ہمارے اپنے ہی گراؤنڈز پہ ہو رہا تھا. چیمپئنز ٹرافی فارمیٹ دوسرا تھا, وہ 50 اوورز کا تھا. بٹ اسٹل شاید صاحب اب دیکھیں گے, اب یہاں بھی ہم 50 اوور والی ابھی تو ہونی ہے سیریز نیوزی لینڈ سے. مجھے یہ سفیان کے بارے میں مزید سوال یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بٹھا کے رکھا, نہیں کھلایا. آج اس نے اپنا سلیکشن صحیح ثابت کر دیا اور اب رنز بھی دیکھیں کتنے کم دیے. تو سمجھتے ہیں آپ یہ جو سلیکشن ہوتی ہے, یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, یہ کون ڈیسیجن لیتا ہے؟ یہ ٹیم مینجمنٹ کرتی ہے, کپتان کرتا ہے, ہیڈ کوچ, کپتان, نائب کپتان, یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کو شروع سے سفیان کو کھلانا چاہیے تھا. ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فاسٹ بولنگ سے آپ, اگر آپ کے پاس فاسٹ بالر بہت ہی تیز ہے, بہت ہی جیسے ایکوریٹ ہے, جیسے اس پوری سیریز میں حارث نے بڑی اچھی بالنگ کی, اگر اس ٹائپ کے بالر اور ہوتے آپ کے تو آپ کھلاتے. آج بھی آپ نے جہانداد کو, خان کو بھی کھلایا, محمد علی کو بھی کھلایا. اگر آپ ابرار کو بھی کھلاتے اور ساتھ میں سفیان کو کھلاتے تو امپیکٹ زیادہ ہوتا. اور سفیان کو شروع سے سیریز کھلانی چاہیے تھی. اس نے زمبابوے میں 3 رنز دے کر 5 وکٹ کیے. ٹھیک ہے, ریلیٹیولی زمبابوے ویکر اوپوننٹ ہے, لیکن آپ جب بھی ان ملکوں میں جاتے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ آپ اسپن سے زیادہ اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ان کو شروع سے سیریز میں کھلانا چاہیے. ایک چیز بتائیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ 5 میچز کی T20 سیریز کے بعد کے نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے کا تجربہ اچھا ثابت نہیں ہوا؟ تجربہ تو یا تو اچھا ثابت ہوتا ہے یا برا ثابت ہوتا ہے, لیکن باہر ایسی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں آپ اپنے میچور پلیئرز کو لے کے جاتے ہیں. آپ اپنے جو ینگسٹر ہوتے ہیں, جو نیو کمرز ہوتے ہیں, ان کو آپ اپنی ہوم کنڈیشن میں. نیوزی لینڈ کی پچ پہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اب انہوں نے سوچا کہ نہیں, ہمیں 1 سال ہے, ہمیں نئی ٹیم بنانی ہے. پریشر آتا ہے پلیئروں کے اوپر بہت زیادہ. اور کل میں مصباح الحق کو سن رہا تھا وسیم ادامی کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو ہمیں کوئی سلو بالنگ کر رہا تھا, وہ بھی ہمیں تیز لگتی تھی. یعنی اتنا سوئنگ ہو رہی ہے, اتنا سوئنگ اور اتنی تیز آتی ہے, اتنا باؤنس ہوتا ہے کہ اچھے میچور. ہمارے بولرز کو تو کمال دکھانا تھا. اس سے پہلے تو شاہین تھے میچز جو کھیل رہے تھے, اس پوری سیریز میں حارث نے اچھی بالنگ کی, شاہین اسٹرگل کرتے رہے, جہانداد خان اسٹرگل کرتے رہے, محمد علی, ابھی بھی میں کہوں گا کہ وہ ریڈ بال کے بہت اچھے بالر ہیں. ان کو وائٹ بال میں کھلا کے ریڈ بال کا بھی ان کا فارم خراب ہوگا, لیکن کیا کیا جائے, انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں وائٹ بال سے اچھی پرفارمنس دی تھی, اس لیے ان کو ایک تجربے کے طور پر لے کے گئے تھے. لیکن اب بھی وقت ہے, آپ اپنے وائٹ بال کے پلیز, وائٹ بال کے بالرز اور بیٹرز الگ رکھیں, اور ریڈ بال کے بیٹرز اور بالر بالکل الگ رکھیں. اور شاہد صاحب سائم ایوب اپنا ریہیب مکمل کر کے واپس آ رہے ہیں ناٹنگہم میں, انہوں نے اپنے لیے بلہ بھی پسند کیا اچھا سا, کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ گڈ نیوز فار پاکستان, وہ ایک اچھا پلیئر ہے, 3-in-1 ہے, فیلڈر بھی اچھا ہے, بالنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے وائٹ بال سے, بیٹسمین بہت اچھا ہے. اس ٹائپ کے ہمیں 2-3 پلیئر اور چاہیے, ہمیں میچور کرنے پڑیں گے سائم ایوب ٹائپ, اور پھر ہمیں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ ریڈ بال کے ہمارے پلیئر الگ اور وائٹ بال کے پلیئر. اچھا, یہ اب ہو رہی ہے ہماری ون ڈے سیریز, کتنے میچز ہیں شاہد صاحب, اور مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے. اب وہاں پہ جو رضوان بھی ہیں, بابر بھی ہیں, تو کیا ایکسپیکٹیشن؟ 3 میچ ہے, لیکن اگر آپ نیوزی لینڈ میں ہمارا پرانا ریکارڈ دیکھیں تو بہت ہی خراب ہے. ہم پچھلے 10 میچوں میں 10 کے 10 ہارے. نہیں کریں 10 میچز میں 10 کے 10 ہارے, 10 ون ڈے ہم نیوزی لینڈ میں ہارے. اور یہ ہم کن ایئرز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم کر رہے ہیں 2011 میں ایک میچ ہارا, اولدو کہ ہم وہ سیریز جیتے تھے, شاہد آفریدی کپتان تھے. پھر 2015 میں ہم 2 میچ ہارے, 2016 میں 2 میچ ہارے, 2018 میں 5 میچوں کی سیریز میں 5 ہار گئے. ان سے بہتر کھیل لیں گے ویسے. اس ریلیٹیولی تھوڑی اور ویک ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم. نفین ایلن ہماری جو یہ نوجوانوں کی ہماری تھوڑی بہتر ہے, ہماری ون ڈے کی اسکواڈ بہتر ہے, لیکن ہمارے ون ڈے کی بالنگ تھوڑی ویک ہوگی. عاقف جاوید بالکل نئے بولر ہیں, نسیم تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں ون ڈے میں وائٹ بال میں, اور ان کے ساتھ بھی محمد علی ہوں گے, فہیم اشرف ہوں گے. تو یہ تھوڑی ریلیٹیولی ہماری بالنگ ویک ہوگی. لیکن اگین ون ڈے میں بھی پاکستان کو چاہیے کہ ابرار اور سفیان دونوں کو کھلائیں.
اچھا یہ آپ کا سجیشن اچھا ہے کہ سفیان اور ابرار دونوں کو کھلائیں, تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے ون ڈے سیریز میں. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے, اور بس اس سے مزید ہم کیا بات کریں, دل دکھتا ہے بھائی. T20 کے 5 میچز تھے, ایک ہم نے جیت لیا, اور امید, اور وہ بھی ایسے کروشل پوائنٹ پہ آ کر ہم نے میچ جیتا کہ ہمیں لگا کہ اب جو سیریز ہے اس میں بڑا ایک مقابلہ آ گیا ہے, ورنہ تو یک طرفہ طور پہ ویسے ہی جیت جاتے اگر وہ میچ ہم نہ جیتے. اچھا میرے خیال سے ینگ ٹیم کا تجربہ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نیوزی لینڈ کی پچ کے اوپر, وہ بھی تب یہ بات جانتے ہوئے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹر سے وہ نہیں کھیلی جاتی. لیکن جب تک ہم یہ والا تجربہ نہیں کرتے تو ہمیں اور مزید کیسے پتا چلے گا. اب دیکھتے ہیں جی جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں نا وہ ون ڈے میں کیا کرتے ہیں, لیٹس سی کیا کرتے ہیں. چلیں اب ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, اور وہ یہ کہ IMF قرض پروگرام کی اگلی قسط دینے پر راضی ہو گیا ہے. پاکستان سے سٹاف لیول معاہدہ بھی ہو گیا ہے. ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے, اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب ملیں گے. IMF نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے معاشی اہداف کے حصول میں زبردست کارکردگی دکھائی, اور پرائمری خسارہ معیشت کا 1% سرپلس رہا, اور اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے. چلیں تو IMF اعلامیے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ جناب گزشتہ 18 ماہ میں پاکستان کی معاشی کارکردگی بہتر رہی اور معاشی نظم و ضبط نظر آیا, جبکہ میکرو اکنامک استحکام کے لیے بھی بہتر کارکردگی دکھائی. مہنگائی کی شرح 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی, اور IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1 جولائی 2025 سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی یقینی بنانا ہوگی, یعنی ابھی مرحلہ طے کرنا ہوگا. اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول معاہدہ ہوا یہ بڑی کامیابی ہے, اور کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخالفین کہتے تھے کہ معاہدہ نہیں ہوگا اور منی بجٹ لانا پڑے گا, لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہو رہا. IMF حیران ہے کہ یہ سب پاکستان میں ہوا. شہباز شریف نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے. چیف آرم سٹاف جنرل آصف منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے. مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ, اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا. الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا. IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ٹیکس کلیکشن وہ 10.2 تھی, آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں جو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہے. IMF جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ از اٹ ہیپننگ ان پاکستان اور سمویئر ایلس. جو کورٹوں میں جو اپنا پینڈنگ کیسز ہیں ٹریبونل لیول پر, ہائی کورٹ لیول پر اور سپریم کورٹ لیول پر, کھربوں روپے کے وہاں پر کیسز پڑے ہیں, اور اس وقت جو 34 ارب روپے, اٹس ڈراپ ان دی اوشن, آئی ایم ٹیلنگ یو, 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں تھرو ا نیو میکنزم. چلیں تو یہ معیشت کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں ہیں, اور موسمیاتی تبدیلی پر بھی جو ہے وہ IMF قرض دے رہا ہے. میں بھی موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہوئی بھی, تو کیا IMF انڈیویجول قرض دیتا ہے کہ نہیں, ایسی پوچھ رہی ہوں. قرض نہیں لینا, ادا بھی کرنا ہوتا ہے. چلیں جی اسی حوالے سے ایک فرد کو تو ضرور ادا کرنا ہوتا ہے. چلیں بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات خاقان نجیم ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو IMF پاکستان معاہدہ ہے یہ ہماری معیشت جس کے اچھے انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے IMF کی طرف سے, کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے صدف, اگر آپ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں جب فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ ڈسٹرب سی تھی, تو پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کہیں $4 ارب سے بھی نیچے چلے گئے تھے, اور ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسٹرنل کا اکاؤنٹ ہے, یعنی کہ جو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں, اس کی $20-22 ارب اگر ہر سال کا تقریباً ایک اندازہ لگائیں تو آپ کی جو گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز ہیں وہ انشور ہو جاتی ہیں, قرضے مؤخر ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی بائی دا بک بیہیو کر رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میکرو اسٹیبلٹی ہے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ افراط زر یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے اس سال میں. اگر آپ پچھلے سالوں کے بنسبت دیکھیں تو 29%, 24%, اور اس سال ہم کہیں 7-8% کی گفتگو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریزروز ہیں وہ
तकरीबन $11 अरब पे हैं, ये 2 माह के करीब की इंपोर्ट कवर करते हैं. सो डिफॉल्ट की बातें जो हैं वो आर अ थिंग ऑफ द पास्ट. आप you're looking forward to build your reserves further as you go on. आपके जो सॉवरन स्प्रेड है, यानी कि जो पाकिस्तान का बॉन्ड बाहर ट्रेड होता है, उसकी कीमत नीचे आ गई है, जिसका मतलब है कि उसका जो स्प्रेड है वो बहुत नैरो हो गया है. और इस सारी चीज को अर्न करने के लिए ये भी हमेशा याद रखिए कि आपने यू पेड अ हेवी प्राइस. इट्स हार्ड वन, जैसे कहेंगे स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान ने अचीव की है. जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि हमें अपनी जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसके लिए अफरात ज़र को कम करने के लिए हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया, डिमांड को कम किया, ग्रोथ को स्लो किया. और अभी भी आप देखें तो जो पहले 2 क्वार्टर्स की ग्रोथ आई है वो 1.5% के करीब आ रही है. सो दिस इज द चैलेंज फॉर द इकोनॉमी. बट इसका मतलब ये बिल्कुल है कि ये अब आपको एक वक्त और एक स्पेस मिल गई है कि आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे. जिसका मतलब है कि जो सारे काम आपने करने हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के हों, चाहे वो इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के हों, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हों, आप ये सारे काम कर सकते हैं. तो अगले 6 माह के लिए पाकिस्तान को कंसंट्रेट करना है इन कामों पे. अच्छा, IMF ने जुलाई 2025 से ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने का टास्क भी दे दिया पाकिस्तान को. आपको क्या लगता है कि ज़रई आमदन पर टैक्स के नफाज में क्या रुकावट है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये वो काम है जो हमें खुद करने चाहिए. व्हाई डू वी इवन रिलाई ऑन द IMF टू आस्क अस टू टैक्स everyone equally? I mean, अगर एक हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन का ये मयार है कि आप सैलरीड हैं, मैं नॉन सैलरीड हूँ, कोई एग्रीकल्चर इनकम में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इनकम में है, इन सबको एक ही शरह पे टैक्स करना चाहिए ना. तो जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी का प्रिंसिपल है उस पे आगे बढ़ते हुए हमने IMF के कहने पे अक्टूबर में लेजिस्लेट करना था और कॉन्सिक्वेंटली चारों प्रोविंसेस ने एक लेजिस्लेशन की, जिसका मतलब ये था कि चारों प्रोविंसेस जो हैं अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उसी तरह से लेंगी जैसे आपकी इनकम पे लगाया जाता है. 1 जुलाई से हम इसका इजरा करेंगे. आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप फॉर पाकिस्तान. हम ये नहीं कह रहे कि हमें एग्रीकल्चर को दबाना है, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर में भी कोई इनकम 6 लाख से ऊपर की कमा रहा है वो भी उसी तरह टैक्स दे जिस तरह मैं और आप देते हैं या पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग देती है. आई थिंक दैट्स द वे टू गो. ये क्यों करना चाहते हैं हम? इसलिए कि जो इनकम टैक्स का निफाज है सैलरीड पे, नॉन सैलरीड पे और मैन्युफैक्चरिंग पे, जिस पे बहुत ज्यादा बोझ है, उसको कम किया जा सके. आई थिंक इक्विटी ऑफ टैक्सेशन डिमांड्स कि हम इस तरफ जाएं. आई थिंक दैट्स द होल प्रोसेस. और डॉक्टर खाकान, जिस तरीके से एलामिया में कहा जा रहा है और हर तरफ से बताया जा रहा है जी महंगाई की जो शरह है उसमें कमी आ गई है, और लेकिन हमें आवाम तक ये रिलीफ नहीं पहुंच पा रहा है, ये उनको रिलीफ हमें नहीं देखते कि मिल रहा है. तो इसको हम क्या समराइज करें कि कैसे जब मईशत अच्छी हो रही है तो उसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? सदब देखिए, यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों ठीक कह रहे हैं. अवाम भी ठीक कह रही है. वो कह रही है कि देखिए ना जी, चीज़ें जो हैं इतनी महंगी हुई हैं कि हमारी रसाई से बाहर हुई हैं. ये बात भी ठीक है उनकी, बिकॉज अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में और इस साल भी तकरीबन अगर 7% होती है तो हम कहीं 70% इन्फ्लेशन पे चले जाएंगे 3 साल में. तो अवाम भी सही कह रही है, बट अथॉरिटीज़ भी सही कह रही हैं. वो ये कह रही हैं कि हमने इस चीज़ को अब संभाल लिया है और जो अफरात ज़र है, कीमतों के बढ़ने की शरह है, उसमें नुमायां कमी आ गई है. अब अवाम तक बेनिफिट इस तरह से आएगा कि पाकिस्तान में जो शरह नमू है, यानी कि जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हों, ताकि आपके घर में जो जॉब मार्केट में लोग आते हैं वो नई जॉब्स क्रिएट करें, तो नई इनकम क्रिएट करें. इकोनॉमी ग्रो करे तो जो आपकी भी इनकम्स हैं वो बढ़ें. और अगर आपकी इनकम्स तवातर से अगले 12% बढ़ती रहती हैं अगले 3 से 4 साल और अफरात ज़र 5-7% रहती है, तो तब कहीं जाकर आप जो आपकी लूज हुई है बाइंग पावर वो दोबारा हासिल कर सकते हैं. दैट इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी जो अवाम ने फेस की है. पर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना आई होती और कीमतें उसी तरह से बढ़ रही होती, एक्सटर्नल अकाउंट ना स्टेबलाइज किया होता अथॉरिटीज ने, तो फिर तो सिचुएशन बहुत वर्स हो सकती थी. सो वी लेफ्ट द वर्स्ट पार्ट बिहाइंड अस. अब आगे तो सबको काम करना है. आज भी अथॉरिटीज के आगे प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा, डीरेगुलेशन का एजेंडा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एजेंडा, सेविंग्स बढ़ाने का एजेंडा, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करके निर्ख करने का एजेंडा, ये सब एजेंडास तो आज भी हमारे सामने हैं. अगर हम ये सब काम कर पाएंगे और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी से निकाल कर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, तभी वो नौकरियां क्रिएट होंगी
جو نوکریاں آپ کی انکم کو بڑھا سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اور آپ کا تو ڈبل شکریہ میں ادا کروں گی. وہ ٹکٹ چلنے چاہیے, آپ نے کہا سیلری بڑھنی چاہیے سب کی, تو بھائی یہ ٹکٹ چلنے چاہیے. مہنگائی کا توڑ جو ہے نا وہ سیلریوں کا بڑھنا ہے. بالکل ایسی ہے. ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فوری سے بریک لے لیا. ٹھیک ہے, آپ نے ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے اقدامات. وزارت داخلہ کے ماتحت وفاق اور صوبائی حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, اور اس کمیٹی میں وزیر داخلہ محسن نقوی اس کی سربراہی کریں گے. 15 رکنی کمیٹی ہوگی, اور کمیٹی اغوانیوں کی واپسی, اسمگلنگ روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لے گی. اور اس کی مزید ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے ذوالقرنین حیدر. تو ذوالقرنین بتائیے گا کمیٹی کے کیا کیا اس وقت کہتے ہیں نا ان کی جورسڈکشن میں ہوگا. جی بالکل, جو وزیر داخلہ محسن نقوی ان کی قیادت میں یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے, اور اس کمیٹی کا جو ایک اجلاس ہے 2 روز قبل لاہور میں بھی ہو چکا ہے. اس کمیٹی میں جو وفاق کے علاوہ صوبائی حکام ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کے جو ہم سیکٹری ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, جبکہ حساس اداروں کے نمائندگان CTD حکام جو ہے وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے. کمیٹی جو ہے افغان باشندوں کی وطن واپسی کے حوالے سے سارے عمل کی نگرانی کرے گی. ملک میں غیر قانونی پیٹرول اور اسمگلنگ کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا. سعودی عرب میں جو پاکستانیوں کے بھیک مانگنے کے حوالے سے رجحان پیدا ہوا ہے اس کا سدباب بھی کیا جائے گا. کمیٹی جو ہے صوبائی سطح پر FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لے گی, جبکہ کمیٹی جو تمام معاملات میں کیا ہو رہا ہے, کہ کوئی اگر وہاں پہ نقص ہے یا ناقص ہے تو ان کی بھی نشاندہی کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ذوالقرنین. ہاں جی, اور آج میرے خیال سے میں نے سم وٹ پرپل اس لیے پہنا ہے کیونکہ آج ہے ایپیلیپسی ڈے. اب ایپیلیپسی بیسیکلی کہتے ہیں مرگی کو. مرگی میں آپ کو دورے پڑتے ہیں, آپ کی زبان کا دانتوں میں آنا, آنکھوں کا اوپر چڑھ جانا, ہاتھ پاؤں کا مڑ جانا, یہ سب علامات ہیں. تو آج ایپیلیپسی ڈے ہے, اور آج کے دن ایپیلیپسی کے حوالے سے اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے. آج کے دن ایپیلیپسی کے علاج کے حوالے سے, سمٹمز کے حوالے سے لوگ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, اویئرنیس کو اسپریڈ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں 50 ملین سے زائد, جبکہ پاکستان میں 2 ملین سے زائد لوگ اس سے متاثر ہیں, اور پاکستان میں ہر 1000 میں سے تقریباً 9 افراد, یعنی کہ 1000 میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں متاثر ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ دماغی اور اعصابی بیماری ہے. اچھا, پاکستان میں اس کی تشخیص کیوں نہیں ہوتی, یا اتنی پریسائز تشخیص کیوں نہیں ہے, یہ ہم جانیں گے. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اسسٹنٹ پروفیسر سرجری ڈاکٹر اورنگزیب عباسی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ بتائے گا کہ مرض دراصل ہے کیا, مرگی ہے کیا, اور دوسری بات یہ بھی بتائے گا کہ مرگی کی تشخیص پاکستان میں آسانی سے ہو جاتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو فٹس وغیرہ پڑتے ہیں یا سیزرز, وہ ایک ان پرووکڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے برین کی, جس میں یہ سمجھیں کہ برین کے جو ایکسائٹیشن اور اس کی جو انہیبیشن ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. اب جو جھٹکے ہوتے ہیں جب برین کا کرنٹ کسی پرٹیکولر ایریا میں جا رہا ہے اور وہاں پر وہ پراپر نہیں پہنچ پا رہا, تو بہت زیادہ کرنٹ وہاں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. رائٹ, مطلب ایک پرٹیکولر ایریا ہے, ایک دروازہ بند ہے, وہاں پہ 10 لوگوں کو جانا ہے, لیکن جب وہ نہیں جا پا رہے تو وہ تو جمع ہوتے جائیں گے جسٹ لائک اے ٹریفک سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, پھر پیشنٹ کو پڑتے ہیں جھٹکے, فٹس. اب دیٹ از اے فٹس وداؤٹ اینی کاز اگر وہ پڑتے ہیں. اب یہ اس کے ریزنز کیا ہے, عمومی طور پہ وہ جینیٹیکلی طور پہ ہوتے ہیں. اگر بچے ہیں تو جینیٹیکلی طور پہ ہوتے ہیں, یا پیدائش کے وقت ان کے پاس آکسیجن بچے کو کم ملے, اٹھنے کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اس نے سانس 5 منٹ کے بعد لیا یا اس طرح سے, تو کوئی حصہ دماغ کا بچپن سے ہی پیدائشی طور پہ ہی سوکھ جاتا ہے. دیٹ از ون آف دا ریزنز. جینیٹکس ہو گئے. اس کے علاوہ سارے کازز جو ہیں, جیسے ٹراما ہو جاتا ہے, جس کو ہم دماغ کا بخار میننجائٹس کہتے ہیں, وہ بھی ایک ریزنس ہے. برین ٹیومر ہے, دماغ میں پانی کا بھر جانا, ہائیڈروسیفلس اس کو کہتے ہیں, یہ ریزنس ہیں. پاکستان میں اس کی یوزلی اس کو اتنا سیریس لیا نہیں جاتا. پاکستان میں کون سی ریزن زیادہ پریویل کرتی ہے؟ پاکستان میں ایکچولی بچپن سے بچوں میں زیادہ ہے. بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ جینیٹیکلی طور پہ دیکھا گیا ہے, اور ان کے جو میننجائٹس وغیرہ ہو جائے, دماغ کا انفیکشن, اس میں دیکھا گیا ہے. لیٹ اس لیے ہوتا ہے اکثر کہ لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جن چڑھ گیا, میں وہی کہنے لگا تھا. ایگزیکٹلی, یا اس کو پھر کسی پیر بابا کے پاس لے جاتے ہیں, اور اگر تھوڑا بہت اس سے افیکٹ ہو جائے
تو بولیں گے کہ جن اتر گیا ہے اور اب ہمارا مریض صحیح ہے. یا جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ پینک اٹیک, یا اس کو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی کر رہا ہے, they don't take it very seriously. یہ بہت ماڈرنائز کر آپ دیا. نے جیسے کہا کہ بچہ جب اسے آکسیجن نہیں آتی, اس کے دماغ کے کسی حصے کو آکسیجن نہیں پہنچتی تو یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یا جینیٹکلی, کیا ارلی اس اسٹیج پہ کوئی کیور ہے؟ نہیں, اس میں تو دیکھیں جس وقت بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, پیدا ہو گیا اور اس نے آکسیجن سانس لینا تھوڑا لیٹ اسٹارٹ کیا, سمجھے 5 منٹ ہو گئے, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دماغ کا کوئی حصہ سن ہو جائے اور وہاں پہ آکسیجن نہ پہنچے, اور وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے کافی لیٹ, مے بی 4-5 ایئرس کے بعد جب دماغ بڑا ہونا شروع ہو. تو یہ ایک ون آف دا ریزنس ہے فٹس کی, مطلب لیٹ وہ شو کرتا ہے, فوراً نہیں کرے گا, لیٹ شو کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے دماغ بڑا ہوگا تو اس ریجن کی سائز بھی بڑی ہوگی, اس وقت وہ شو کرتا ہے. تو اگر کسی کو سیجرز آ رہے ہیں یا دورہ پڑ رہا ہے آپ کے سامنے, اس وقت فوری طور پر کیا کرنا چاہیے, ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ دیکھیں اگر فیملی ہے ان کی اور فیملی کو پتا ہے ان کو پہلے سے فٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی میڈیکیشن اس کو دیں گے. یوزلی وہ آئی وی ہوتی ہے یا ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہے. اگر عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو فٹس پڑ رہے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں کی ایب نارمل موومنٹ ہے یا ان کی آنکھیں اوپر ہو گئی یا نیک جو ہے ان کی فلیکس ہو گئی ہے, تو پھر ان کی پوسچر چینج کرنا ہے تاکہ وہ ایسپائریٹ نہ کر جائے, سانس کی نالی میں کچھ چلا نہ جائے. اس وقت ان کو رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ کر کے اور ان کے پوسچر کو ایک لیٹرل رکھنا ہے, مطلب اوپر کر کے رکھنا ہے, رادر دین کہ وہ سیدھا لیٹے یا اس کو الٹا کر دیں, ٹیک لگوا دیں ایک طرف سے, یہ زیادہ اچھا پوسچر ہوتا ہے. اور سب سے قریبی ہاسپٹل ان کو لے جائے, اور اگر کوئی ان کا فیملی ممبر ان کے ساتھ موجود ہے تو اس سے ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ یہ پہلے ان کو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ رائٹ اپ کر دیں, ان کی پوزیشن لیٹرل کر دیں, اوپر کی طرف کر دیں, رادر دین کہ کیوریبل ہے. دیکھیں ان کے جہاں تک علاج کا سوال ہے تو مختلف چیزیں ہیں. پہلے تو میڈیسن سے علاج کیا جاتا ہے. اگر آپ بچوں کی بات کریں تو کم سے کم 3 سال تک ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہے اگر بچوں میں ہے تو, اور وہ پورا ان ایونٹفل گیا ہے, کبھی بھی اس کو فٹس نہیں پڑے یا 1-2 بار ہوا ہے, تو 3 سال کے بعد ان کو میڈیکیشن اسٹاپ کروا دی جاتی ہے, ٹیپر آف کر کے اسٹاپ. تو امید یہ کی جاتی ہے کہ آئندہ اس کو فٹس نہیں پڑیں گے بچے کو. اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیکیشن اگر یا تو انیشلی 1 میڈیکیشن لے گا یا 2 پہ آئے گا, 3 تک بھی جا سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے فٹس پہ. اس کے علاوہ اس کا سرجیکل علاج بھی ہے. اچھا جی ہاں, اس میں شعائیں لگائی جاتی ہیں, فوکس میگنیٹک الٹرا ساؤنڈ کے تھرو, گیما نائف کے تھرو, ویگس نرو اسٹیمولیشن اس کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہوتی ہے. اس کی طرح جو ہے برین کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے فار فٹس جن کو ریٹریکٹیبل ہوں, جو میڈیسن سے کنٹرول نہ ہوتے ہوں, وہ لوگ سرجری. ہاں ڈیفینیٹلی سرجری ان کی کاسٹلی ہے, بیکاز یہ فنکشنل نیورو سرجری میں آتی ہے تو یہ تھوڑی مہنگی. اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے, بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ کس حد تک بگڑ سکتی ہے یا کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اباؤٹ لائف تھریٹنگ ہے. بالکل لائف تھریٹنگ ہے. دیکھیں اس طرح جن کو فٹس پڑتے ہیں, اگر وہ پیشنٹ کسی زیادہ اونچائی میں نہیں جا سکتے, ایک تو ان کو چکر آنے کا خطرہ ہوتا ہے, آکسیجن کا گرنے کا, پانی میں نہیں جا سکتے, وہ اکیلے ڈرائیو نہیں کر سکتے, بائک ڈرائیو کر رہے ہیں, فٹس پڑ گئے, ڈیفینیٹلی ان کنٹرول وہ کسی چیز میں بھی جا کے لگ سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے برین ٹیومر ہے, اٹ از ون آف دا ریزنس, اور اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو جھٹکے پڑتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. پتہ چلتا ہے جب MRI ہوتا ہے, ابھی بھی ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا کہ بھائی ان کے دماغ میں تو رسولی تھی جس کی بعد ان کو اس کی وجہ سے فٹس پڑے اور بعد میں یہ گرا ہے. تو اس طرح سے گرنا, پانی میں سوئمنگ کرنا, ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے, اونچائی سے گرنے کا, یہ چیزیں رہتی ہیں. باقی انویسٹیگیشنز کا آپ نے پوچھا تو اس میں EEG کرتے ہیں. EEG ون آف دا کامن انویسٹیگیشنز ہے, اور برین MRI کروایا جاتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت مفید باتیں انہوں نے بتائیں. بر وقت علاج بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد کسی کو دیکھیں, کسی کو ایسے سیجرز آ رہے ہیں یا دورے پڑ رہے ہیں, فٹس پڑ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں کا مڑنا, آنکھوں کا اوپر چڑھنا, تو اس کو فوراً قریبی اسپتال میں لے کے جائیں, اس کا پوسچر چینج کریں, ٹیک لگا کے بٹھائیں تاکہ آکسیجن ایز مچ ایز وہ انہیل کر سکے. ٹرائی ٹو جسٹ کنٹینیو دا میڈیسن. جب تک ڈاکٹر نے کہا ہے تو میڈیکیشن رکھیں, اور اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا علاج آپ کی افورڈیبل ہے تو کر سکیں. اور یہ جو کنونشنل سپرسٹیشیس چیزیں ہیں نا کہ جن چڑھ گیا, چڑیل آ گئی, سایہ آ گیا, اثرات ہو گئے, ان چیزوں سے
गुरेज करें। बिल्कुल, और एक इसको ना स्टिग्मा ना बनाएं, उस पेशेंट के टैबू ना लिए। बनाएं बिल्कुल, और ये भी ख्याल रखें कि वो ड्राइव ना करें, स्विमिंग ना करें, तो इस चीज से जरा हमें ख्याल रखने की जरूरत है। चलें जी, एक अहम अपडेट शामिल कर लेते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी पावर का इजलास हुआ है। वजीर पावर अवैस लगारी की सोलर नेट मीटरिंग टैरिफ पर ब्रीफिंग दी गई है, और इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे अलीम मलिक। अलीम बताएगा ब्रीफिंग में और क्या क्या पॉइंटर्स ऐड थे। आज वजीर पावर अवैस लगारी की जानिब से जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसको चूंकि सोलर के हवाले से बहुत ज्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता था, तो उन्होंने आज ये कहा है कि मैं वाज़े कर चुका हूँ कि सोलर पॉलिसी है उसका एक सख्त रिव्यू जरूरी है। उनका ये कहना था कि अब जो नए सार्फिन हैं, जो नए सोलर सार्फिन है, वो हमारी जो नई पॉलिसी है उसके तहत ही सोलर सिस्टम लगाएंगे। उनका ये भी बताना था कि इस वक्त 2,83,000 जो पुराने सोलर सार्फिन हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं की जा रही। जो सोलर की कैपेसिटी हमारी नेट मीटरिंग की वो तकरीबन 4,100 मेगावाट है, तो उनका ये बताना था कि जो पुराने सार्फिन हैं उनके लिए रेट्स में कोई तब्दीली नहीं की जा रही, ताहम जो नए हैं उनके लिए जो नई पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक ही उनको ट्रीट किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि ईसीसी से जो हवाले से पॉलिसी मंजूर हुई थी उस पर तो मुशावरा जारी है। इसमें जो हमारी ये जो टोटल सोलराइजेशन है, इसमें उनका ये कहना था कि नेट मीटरिंग का हुजम कम है, यानी जो सोलराइजेशन है उसमें जो कुछ लोग जो नेट मीटरिंग के तहत आए हुए हैं उनका तादाद कम है। ज्यादा लोग जो हैं वो सोलराइजेशन जैसे लोग भी हैं जिन्होंने ज़रूरी मकासद के लिए सोलराइजेशन की हुई है, तो उन्होंने नेट मीटरिंग का ऑप्शन जो है इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है, बताया है कि वज़ीर आज़म ने ठीक है अलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक और अपडेट है वो शेयर कर लेते हैं। काबीना के इजलास में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर ना हो सकी, और जराए इस हवाले से मजीद क्या बता रहे हैं ये हमें बताएंगे अजहर फारूक। जी अजहर बताइए। सदफ, आज वफाकी काबीना के इजलास में सोलर नेट मीटरिंग की जो नई पॉलिसी है उसको मंजूरी के लिए पेश किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म और बाद वफाकी वज़रा ने इस पॉलिसी की मुखालफत की, और वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की कि ये पॉलिसी दोबारा इस पर नज़रसानी की जाए और नज़रसानी के बाद इसको दोबारा काबीना में पेश किया जाए। उन्होंने वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की वाज़ेह हिदायत की है। इसके साथ साथ नेट मीटरिंग की जो नई पॉलिसी है उसके तहत सार्फिन से सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकल जो है वो शामिल की गई थी, लेकिन जब ये पॉलिसी आज काबीना के एजेंडे में शामिल की गई और टेकअप हुई तो वहाँ पर काबीना के बेशतर वज़रा ने इसकी मुखालफत की है और उसको दोबारा नज़रसानी के लिए वापस भेज दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आप अहम अपडेट शामिल कर लेते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान कर दिया है। कहते हैं ट्रेन कल पेशावर से कोयटा और जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना की जाएगी, जबकि बोलान एक्सप्रेस पहले हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना होगी। परसों इंशाल्लाह यहाँ से हम फुल फ्लैज जाफर एक्सप्रेस को पेशावर के लिए रवाना करेंगे, और इसके लिए फिर बोलान एक्सप्रेस जो है वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ से चलाएंगे, और वो 2 दिन की बजाय हम 7 दिन चलाएंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात हमने कर लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी फैसला हुआ है और हुकूमती सतह के ऊपर भी फैसला हुआ है कि अब जो भी दहशतगर्द होगा जहाँ जहाँ होगा वहाँ उसका पीछा किया जाए, और अगर वो यहाँ से निकल के किसी जगह और जाता है, हमारी मुल्क से बाहर चला जाता है, तो वहाँ भी उसको जाकर उसका मुकाबला किया जाएगा। हमारी यकजहती भी कायम और दायम रही। कभी आपने सुना है कि रावलपिंडी में किसी बलोच को कत्ल किया गया, कभी आपने सुना है कि पंजाब के किसी हिस्से में किसी बलोच को मारा गया। बलोचिस्तान के अंदर भी सारा बलोच जो है वो पंजाबी के खिलाफ नहीं है, सारा बलोच जो है वो सिंधी के खिलाफ नहीं है, वो किसी सेटलर के खिलाफ नहीं है। चंद लोग हैं जो ये तस्वुर करते हैं अगयार के हाथों में खेल रहे हैं। दुश्मन के जो अज़ाइम है उनको हम इंशाल्लाह कामयाब भी नहीं होने देंगे। कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस का ऐलान कर दिया है वजीर रेलवे ने, और कल से वो ये बता रहे हैं कि इसका आगाज और जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। अच्छा, एक और अच्छी बात भी है कि बोलान एक्सप्रेस जो है वो पहले हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब हफ्ते में 7 दिन के लिए चलेगी। चले जी, मुसाफिरों के लिए सहूलत हो गई। हम बिल्कुल अब रुक करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी में हुआ क्या है? रावलपिंडी में शहरियों को अगवा करके तावान जो वसूल करता था गिरोह, वो बाकायदा तौर पर बेनकाब हो गया है। और पुलिस ये बताती है कि ये जो गिरोह है ये पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर जराइम किया करता था,
اور ملزمان کے ساتھ خواتین بھی ملزمان اس میں شامل ہیں اور کچھ دنوں میں ہی بہت سے جرائم کی واردات میں ملوث رہے. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ بابر ملک ہمیں بتا رہے ہیں. تو بابر سب سے پہلے تو بتائیے گا اتنا منظم گروہ کہ وہ پولیس یونیفارم میں وارداتیں کر رہا تھا, خواتین کو بھی انہوں نے اس میں انڈکٹ کیا ہوا تھا, تو یہ ان کو بے نقاب کس طرح کیا, کیسے ان تک پہنچے؟ بہت شکریہ صدف. چونکہ راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں یہ ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے. محمد سلیم نامی جو دکاندار ہیں, شاپ کیپر ہیں, دکاندار ہیں, وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں. ایف آئی آر درج ہوتی ہے کہ مجھے دکان سے اغوا کیا. پہلے انہوں نے دکان میں 45,000 روپیہ لوٹا, پھر موٹر سائیکل پہ لے گئے. ایک ان 2 اغوا کاروں میں سے ایک نے پولیس کی ایک جو شرٹ تھی وہ پہنی ہوئی تھی, نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم تھانے سے آئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں. یہ اس ایف آئی آر کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے مطابق اسے لے گئے ہیں اور نامعلوم جگہ پہ جا کے اس کو باندھا, اس کے اوپر تشدد کیا, کرنٹ لگایا. اس کے مطابق اسے کرنٹ بھی لگایا گیا. پھر اس کے جو اس کا اکاؤنٹ تھا اس سے پیسے بھی نکلوائے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی خاتون کو بٹھا کے انہوں نے تصویریں بنائی. یہ سارا مدعا بیان کیا اس نے جا کے تھانہ صادق آباد میں پولیس کو اپنی درخواست کے اندر, اور پولیس نے فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا, اغوا کا بھی اور ڈکیتی کا بھی مقدمہ درج کیا. اس سارے معاملے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا. اس معاملے کو 2 سے 3 روز ہو چکے ہیں, لیکن اس کیس میں کوئی پیش رفت بابر نہیں ہوئی. اس گروہ کا طریقہ واردات کیا تھا یہ بھی بتا دیں جلدی سے. دیکھیں, پولیس اب مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ کیا, کہ جو اس نے بیان دیا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا, اس کے بینک سے پیسے نکلوائے گئے, یہ ساری صورتحال کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ بتائیں کہ واقعی کوئی گروہ تھا, لیکن جس کے اوپر اس نے شک شبے کا اظہار کیا وہ پولیس کے پاس انڈر کسٹڈی ہے, اور وہ دوران تفتیش ابھی تک اس سے کوئی شواہد نہیں ملے. ٹھیک ہے بابر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی. اور بھائی اس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بھی جرائم کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن اٹس اے گڈ تھنگ کہ وہاں پر جی ایک منظم گروہ جو ہے جو ڈکیتی کی وارداتیں کر رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے. اچھا 8 نمبر. تو موسم کی بات ہمیں تو کی نہیں آج. ہاں, موسم کی بات یہ ہے کہ موسم ہمیں بتا رہا ہے کہ جی بہت اچھا موسم چل رہا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے, اور صرف اگر کراچی کو آپ ادھر رکھیں تو کراچی والوں کے لیے بارشیں نہیں ہیں, جبکہ ملک بھر میں موسم بڑا زبردست رہا تھرو آؤٹ دا مارچ اور رمضان. اب یہ جو بارش برسانے والا سسٹم ہے یہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور کے پی کے مختلف اضلاع پر اثر انداز ہو رہا ہے. چترال ہے, لوور دیر ہے اور مختلف علاقے ہیں. بارش سے یہاں پر کیا ہوا, سردی میں اضافہ ہو گیا, ظاہر سی بات ہے, اور موسم ٹھنڈا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جمعرات تک وقفے سے بارش کا امکان ہے, مگر کراچی میں بھی سمندری ہوائیں بحال ہونے کے بعد گرمی کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. بٹ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے وسطی اور بالائی علاقوں میں خشک سالی کی شدت میں کمی متوقع ہے. تاہم سندھ, بلوچستان اور جنوبی حصوں میں اور پنجاب میں بھی پنجاب کے مشرقی علاقوں میں صورتحال برقرار رہے گی. تو کراچی والے ٹھنڈی ہواؤں سے کام چلائیں, لیکن ویسے کل سے میں دیکھ رہی تھی ویدر تھوڑا سا بہتر ہے. رات میں بڑا پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے اور تھوڑی سی کلاؤڈی ویدر ہمیں نظر آیا, تو اوور آل ویسے پلیزنٹ ہے ہمارے لیے, تو یہی غنیمت ہے. اور لیکن باقی جو ملک میں لوگ ہیں وہ انجوائے کریں بارشوں کو, اور ہم دعا گو ہے کہ عید پر بھی اچھا موسم رہے. اور اتنے کہتے ہیں نا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں نے پلاننگ کی بھی ہوگی اور اسی حساب سے ڈریس بھی بنائے ہوئے. بالکل جی, خواتین کی تیاریاں خراب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ پلیز عید کے اوپر بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلوا دیں. ویلویٹ اور را سلک پہننے والوں کی بھی تیاریاں جو ہے نا وہ ٹھیک رہیں. نہیں جی, جاتے ہیں ہم ایک بریک پہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. السلام علیکم. شام رمضان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں حسین خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار, اور آج ان کی سالگرہ بھی ہے, تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ونس اگین صدف. اینڈ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر روز ہوتا ہے 4:03 سے 6 بجے تک, اور کچھ دنوں تک یہ ٹائمنگ بھی چینج ہو جائے گی ہماری, ہم واپس اپنے روٹین کی نارمل ٹائم پہ آ جائیں گے. بٹ آپ نے اتنا پیار دیا ہمیں پورا رمضان, ہمارا پروگرام دیکھا, اتنا اچھا فیڈ بیک دیا, ہمیں اتنا پسند کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور یہ فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے, اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ عید پر بھی اور اس کے بعد بھی آپ نے یہ سفر ہمارے ساتھ جاری رکھنا ہے, اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں, انٹریکشن ہمارا ہوتا رہے گا.
اور اسی حوالے سے ہم پھر شو میں مزید باتیں کریں گے. تو اب بہت باتیں ہو گئیں, لیکن اب ہم اس گھنٹے جو شو شروع کرنے جا رہے ہیں, جو آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے, بہت اچھی ہے, اور خاص طور پر جو لوگ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, خواتین بھی گاڑی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں بہت ساری. تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ملک میں گاڑیوں کی بڑھتی قیمتوں کو بریک لگنے والا ہے, اور جلد ہی مختلف ماڈلز کی گاڑیاں لاکھوں روپے, ہزاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, لاکھوں روپے سستی ہونے کا امکان ہے. اور IMF پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, اس میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو اوسط ٹیرف ہے, کسٹم ٹیرف ہے, اس کو کم کیا جائے. تو اس پر اگریمنٹ ہو گیا ہے. ویری نائس, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ٹیرف جو ہے آئندہ 5 برسوں کے دوران فیزز میں کم ہوگا, یعنی بتدریج کم ہوگا. اور جسے ابھی جو بتایا جا رہا ہے ٹیرف, اس کی شرح ہے 10.6, جس کو 6% بڑھایا جائے. ویری نائس, ویری نائس. چلیں جی, اب یہ جلدی سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ماڈل کی گاڑیاں ہیں جو سستی ہو رہی ہیں, کب سے سستی ہو رہی ہیں, یا سستی ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس سال. ہمارے ساتھ موجود ہیں گاڑیوں کے ایکسپرٹ, آٹو موبائل ایکسپرٹ سنیل من صاحب. السلام علیکم سنیل بھائی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ, بٹ آئی ایم ریئلی سوری, آپ لوگوں کی جو خوشی تھی یہ شارٹ لیوڈ تھی. نہ کریں, جو گاڑیوں کی پرائسز میں کوئی کمی نہیں ہونے جا رہی. یہ جو کل پرسوں سے میں خبریں سن رہا ہوں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا نیوز کو ڈائسیکٹ نہیں کرتے. سو ایسے آپ نے بتایا کہ IMF نے پاکستان کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے جو ہے نا ڈیوٹیز کم کریں. سو ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اطلاق ہوگا ان کا ان گاڑیوں کے اوپر جو امپورٹ ہو رہی ہیں. سو لوکل پروڈیوس جتنی گاڑیاں جن کی ایکسپیکٹیشن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کم ہوگی, تو اس کی تو کوئی پرائز کم نہیں ہوگی. امپورٹیڈ گاڑی جو ہے اس کے اوپر آپ کسٹم ڈیوٹی دیتے ہیں, اس کے بعد ریگولیٹری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو کہ ریجن میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. تو IMF نے یہ کہا ہے کہ جی فری ٹریڈ کا کلوز یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کم کریں, ریجن میں آپ سب سے زیادہ پہ ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگری کیا ہے کہ جی ہماری آٹو پالیسی 2016 سے 21 آئی تھی, 21 سے 25 کی ہے. اب 25 کے بعد جو اگلی پالیسی ہے اس میں ہم اوور 5 ایئرز اس کو فیز وائز, جیسے آپ نے بولا, بتدریج کم کریں گے. بٹ وہ بتدریج کم ہوگی RD ریگولیٹری ڈیوٹی امپورٹڈ گاڑیوں پہ, اس کا لوکل گاڑی سے کوئی تعلق نہیں. تو امپورٹڈ گاڑی اس میں فرق کیا, فرق تو پڑے گا نا پرائز پہ, امپورٹڈ گاڑیوں کے پرائز پہ تو فرق پڑے گا نا. امپورٹڈ گاڑیوں کی پرائز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کم ہوگی. وہ کتنی کم ہونی ہے آپ نے خود ہی بتایا کہ 10 سے 6% پہ آنا ہے, وہ بھی 5 سال میں. تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. لیکن اس سے جو امپیکٹ اگر دیکھا جائے اکانومی وائز یہ ہوتا ہے کمپٹیشن میں کہ آپ کی امپورٹڈ گاڑی سستی ہو رہی ہے تو شاید لوکل گاڑی کے اوپر بھی پریشر ہوگا. تو وہ ایز سچ کوئی خاص اتنا بڑا پریشر نہیں ہوگا. اور یہ پریشر ہم کئی سال دیکھتے آئے ہیں کہ جب ہماری ڈفرینٹ گورنمنٹ جو ہیں لوکل انڈسٹری کو اس طرح دھمکاتی رہی ہیں کہ جی آپ کو ہم امپورٹ کھول دیں گے, تو بالکل ویسی چیز ہی ہوگی. امپورٹڈ گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, لیکن لوکل گاڑی کے جو ہمارے خواب تھے کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں سستی ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ ہوگا یہ کہ آٹو انڈسٹری والے جو ہے نا انہوں نے کہنا ہے کہ جی آپ ہمیں کہتے تھے ایکسپورٹ کریں, اور ہمارے لیے تو آپ نے اور مسئلہ کھڑا کر دیا. تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی لانگ ٹرم میں کوئی خاص اچھی نیوز ہے. ہم تو بہت خوش تھے, بڑے ایکسائٹیڈ تھے. یہ تو آپ نے ایک دم سے کیسا سرپرائز دیا نا کہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں. ہمارے ویورز پریشان ہو گئے ہوں گے. اچھا, ہمارے پڑوس میں بھارت میں گاڑیاں بڑی سستی ہیں, چین میں بڑی سستی ہیں. سوال آپ سے یہ کہ آئندہ 5 سالوں میں گاڑیوں کی قیمتوں میں آپ کیا کمی دیکھ رہے ہیں, یہ کیا توقعات ہیں آئندہ 5 سالوں میں, کیا اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو آپ نے 2 پڑوسی ملک بتایا, دونوں میں جو گیم ہے وہ والیوم کی ہے, بے شک وہ بھارت ہو یا چائنا ہو. آپ دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری سمجھیں, اس میں آپ نے جب پہلا یونٹ بنانا ہوتا ہے ایک ڈائی بنتی ہے, اور پھر اس ڈائی کو آپ نمبر آف یونٹس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. سو انیشیل کاسٹ جو اس ڈائی کی ہے وہ ڈیوائڈ ہونے آپ کتنی گاڑیاں بناتے ہیں. ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ سوزوکی آلٹو پاکستان میں مہینے کی 30,000 بکتی ہے, تو انڈیا میں جو ہے وہ 30 لاکھ بکتی ہوگی. تو ان کے لیے اس بمپر کی, اس لائٹ کی امورٹائزیشن کاسٹ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سستی گاڑی دے سکتے ہیں. پہلی چیز. چائنا کا بھی یہ وہ والیوم کی گیم کھیلتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں پہ ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں جو چیز وہاں پہ سستی ہے, وہاں پہ پیٹرول کا ریٹ چیک کریں کیا ہے, آپ سے ڈبل ہے. سو وہ جو ہے نا HP والا ماڈل ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا بھیج دو پرنٹر, بعد میں کارٹن لینے تو ہم سے آئے گا. تو ان کی گورنمنٹ گاڑی سستی بھیج دیتی ہے, وہ ہر لیٹر آف پیٹرول کے اوپر ہم سے زیادہ کما رہے ہیں. حالانکہ ہمارے بھی 110 روپے لیوی ہے, لیکن ان کی ہم سے بھی زیادہ ہے. بٹ ابھی جس نیوز کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں اس سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہوگا یہ کہ امپورٹڈ گاڑی جو ہے نا خالی اس کے اندر تھوڑا پرسنٹیج وائز فرق پڑے گا, بٹ وہ فرق جو ہے دوسری طرف سے افیکٹ ہو جاتا ہے. جب آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب امپورٹڈ گاڑیوں پہ, حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, آٹے میں نمک کے برابر, لیکن اس سے پھر جو لوکل اسمبلڈ گاڑیاں ہیں اس پہ بھی, اس کے پرائز پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر ابھی بھی 660 cc امپورٹڈ گاڑی آپ کمپیئر کر لیں نا,
تو 4 سال پرانی یا 3 سال پرانی گاڑی آ سکتی ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ آر ڈی میں کہتا ہوں 0 بھی کر دیں گے تو وہ لوکل جو ہے نا 660 سی سے پھر بھی مہنگی ہے. تو کمپٹیشن کیسے ہوگا, وہ نہیں ہو سکتا, میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا. وہ بلا وجہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کئی پیجز نے بنا کے لگا دیا جی مبارک ہو اور یہ ہو جائے گا, وہ 15 لاکھ کی ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں. اور سنیل یہ بتا دیں, اب ہم آگے آنے والے 5 سالوں کی بات کر لیتے ہیں, یہ گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی اور اس ویسے ان کی قیمتوں کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکتا؟ کیا میکینزم استعمال کیا جائے, کیا پالیسی میں تبدیلی لائی جائے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی عجیب سی اگزامپل ہے. اگر میں اور آپ دونوں ایک چیز میں پارٹنر ہوں اور اگر آپ اس کی پرائس کم کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ کوئی بھی گاڑی لے لیں, گاڑی کی پرائس کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 50% سے زیادہ ٹیکسز ہیں. تو گاڑی سستی کرنا گورنمنٹ کی فیور میں ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کا اپنا ریونیو کیسے کم ہو جائے گا؟ اگر آپ ایک گاڑی لیتے ہیں کروڑ روپے کی تو اس میں سے 50 لاکھ روپے سے زیادہ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. تو گورنمنٹ گاڑی سستی کرے گی تو اس کا اپنا ٹیکس ریونیو نیچے ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں اور آپ پارٹنرز ہیں تو ہم مل کے اس کو کم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. میں ایسے ہی آپ کو بیان دوں سیاسی کہ جی 5 سال میں نیچے آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں. ماشاء اللہ سے ہماری معیشت اور حکومت چل بھی تو ٹیکس پہ رہی ہے, انکم ٹیکس پہ چل رہی ہے یا پھر اس طرح سے ٹیکس وصول کرتی ہے. تو ٹیکسوں پہ ہم نے ریلائی کیا ہوا ہے معیشت نے پورا. دیکھیں جو گاڑی والا بندہ ہے نا وہ تو آپ کے لیے ایک ایسا بکرا ہے جس کو آپ کئی دفعہ بلی چڑھاتے ہیں. پہلے وہ گاڑی خریدتا ہے, اس میں میں نے آپ کو بتایا 50% زیادہ ٹیکسز ہیں. پھر وہ اس کو رجسٹر کرانے جاتا ہے, اس پہ ٹیکس دیتا ہے. پھر وہ سڑک پہ چلاتا ہے, روڈ ٹیکس دیتا ہے. پھر وہ آپ کو ٹول ٹیکس دیتا ہے. پھر وہ آپ کے ہر پیٹرول کے لیٹر کے اوپر 110 روپے ٹیکس دیتا ہے. تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ٹیکس منٹنگ مشین ہے اور وہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ سنیل مان صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے ٹائم نکالا اور یہ غلط فہمی دور کر دی. غلط فہمی کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کوئی آپ لوگوں کے لیے گاڑیاں سستی نہیں ہو رہی. اب جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں, اب آپ یہ سوچیں کہ ہم تو سانس لینے پہ بھی اب ایک طریقے سے ٹیکس لگ گیا ہے کہ مالیاتی تبدیلی کی وجہ سے IMF آپ کو قرض دے رہا ہے, وہ قرض آپ نے لوٹانا بھی ہوگا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. سنیل مان صاحب نے آ کے سارا جو کڑوا سچ تھا وہ بتا دیا ہے اور حقیقت سے آشنا کی. اچھی بات ہے, ہم بھی ایسے ایک بھول بھلیا میں ایک امیجنری ڈلولو میں رہتے ہیں نا. ہم بھی ڈلولو سے ہماری عوام بہت خوش ہوتی ہے. ڈیلوژنل رہتے ہیں نا. ڈلولو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک آپ امیجنری نیا ورڈ لے کر آئے ہیں یہ جین زی. ڈلولو از دا اونلی, اس کا بھی جیسا بھی کوئی اور ورڈ ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ ایک ہوائی بلبلے میں رہنا پسند کرتے ہیں, کہ امیجنری ببل میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ جناب آپ کی گاڑیوں کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, اب یہ ٹیکس کم ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. نہیں جی, انہوں نے آ کے ایسے ببل پاپ کیا اور بتایا کہ کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پرائسز کم نہیں ہو رہی. اچھا جی, کیا بتایا انہوں نے؟ اب ذرا ہم UAE کی طرف چلتے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ اور UAE میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے. بڑی خطرناک بات ہے, بڑی تشویشناک بات ہے. متحدہ عرب امارات میں طلاق کی شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے. دہائیوں پرانی شادیاں بھی معمولی وجوہات کی بنا پر ٹوٹ رہی ہیں. خلیجی نشریاتی ادارے گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق UAE کی 4 ریاستوں میں شادیاں ٹوٹنے میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. نہ صرف غیر ملکی بلکہ مقامی شادیاں بھی طلاق پر ختم ہونے لگی ہیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو یہاں پہ انفارمیشن دے دوں. UAE میں اگر آپ پوری کمپوزیشن دیکھیں نا پاپولیشن کی, تو 11% وہاں پر صرف مقامی لوگ رہتے ہیں. سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ ہے انڈینز کی, دوسرے نمبر پر ہم ہیں, تیسرے نمبر پر بنگلہ دیشی ہیں اور چوتھے پر UAE کے لوکلز وہاں پر رہتے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف لوکلز میں شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی, بلکہ جو غیر ملکی ہیں یعنی کہ جو دوسرے کنٹری سے آئے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے. اچھا, بعض شادیاں نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی طلاق پر ختم ہونے لگی ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے کہ نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی. انسٹاگرام کے لیے تو نہیں ہو رہی شادی؟ پتہ نہیں جی. حیران کن طور پر 47 سال تک رشتہ ازدواج میں رہنے والے جوڑوں نے بھی اپنی شادیاں طلاق پر ختم کر دی ہیں. صرف 2024 میں تقریباً 450 جوڑوں کی شادیاں طلاق پر ختم ہوئی. اب یہ کچھ سٹیٹس بھی ہیں. سب سے زیادہ مقامی 198 شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں, جبکہ 135 غیر ملکی جوڑوں کی شادیاں بھی ایک ہی سال میں طلاق پر ختم ہوئیں. تو جو آپ مقامی اور غیر مقامی لوگوں کی بات کر رہی تھیں, اس میں مقامی 198 شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں صرف ابھی 2024 کے اندر, ٹھیک ہے. اور جو غیر مقامی لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ تقریباً 135 جوڑوں کی شادیاں جو ہے وہ اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹرینڈ کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے, اس پہ مزید ریسرچ ہونی چاہیے. چلیں جی, جہاں پر ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں گوگل پر. اور گوگل جی فرسٹ سرچ انجن تھا لیکن اب بہت ترقی کر گیا ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 30 جامعات کے 30,000 طلبہ کو اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے. اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ حکومت گوگل اور آئی تھنک
ٹیک ویلی کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے 30,000 گوگل کریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا افتتاح بھی کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ حکومت سندھ ڈیجیٹل تعلیم اور ہنر مندی میں انقلابی اقدامات کرنا چاہتی ہے. اسکالرشپس نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے سرمایہ کاری ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ اسکل سکھانی چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پہ. اور ڈیجیٹل اسکل سے سندھ کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ، سائبر سیکیورٹی، اے آئی میں بھی تربیت دی جائے گی. کم مہارت یافتہ، سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں کہ جو کم مہارت یافتہ طبقہ یعنی کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ طبقہ اور خواتین کے لیے خصوصی کوٹا اس میں مقرر کیا گیا ہے ان اسکالرشپس میں. کم مہارت طبقہ اور خواتین کے لیے خصوصی کوٹا مختص کیا گیا، یہ بہت اچھی بات ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال. ان سے تھینک یو ویری مچ سمیتا جوائننگ آور پروگرام. یہ بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 30 جامعات کے 30,000 سے زائد طالبات کو گوگل اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے. اب طلباء کے لیے کتنا اہم اور مؤثر اقدام ہے یہ؟ تھینک یو ویری مچ. بڑی ایک اچھی بات ہے یہ، اور 3,000 نہیں 30,000 بچوں کو گوگل کریئر سرٹیفکیٹ کا جو ہے یہ کورسز جو ہیں کرائے جائیں گے. یہ 30 پبلک ہماری یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا تھرو وائس چانسلر. اور یہ جو کورس ہے پہلے بھی ہم نے لاسٹ ایئر 2024 میں ایک 1,500 بچوں کو یہ کورس کرایا تھا. اس طرح کے کورسز کرائے تھے جس میں وہ اپنی فائنینشیل اپنی حالات بہتر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے کورسز ہیں جو آئی ٹی میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہیں، سائبر سیکیورٹی میں ہیں. تو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسٹرا ویلیو ایڈ کرنے کے لیے یہ کورسز کرائے جاتے ہیں. پچھلی بار بھی ہمارا جو ہے وہ گوگل کے ساتھ ہی تھا. اس بار جو ہے وہ 1,500 سے 30,000 کر دیا ہے 2025 میں. اور تو سمیتا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اسکالرشپ کو اویل کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ اسکالرشپ بھی ہے اور یہ سرٹیفکیشن ہے. سو بیسکلی جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بچے ہوں گے جو اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہوں گے وہ اپنی یونیورسٹیز میں، کیونکہ یہ ساری پبلک یونیورسٹیز میں 30 یونیورسٹیز میں یہ اویلیبل ہے. اس میں ایون پری میڈیکل اور میڈیکل والے جو وہ ہیں وہ بھی اپنے وائس چانسلر کو ایک لسٹ بنے گی، اس میں سے وائس چانسلرز جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر اور فائنینشیل اسسٹنس جو میریٹوریس ہوں گے لیکن جن کو نیڈ ہوگی فائنینشیل اسسٹنس کی، اس کے ساتھ جو ہے یہ وائس چانسلر جو ہے شارٹ لسٹ کریں گے. اچھا، اور جو آپ نے کہا کم مہارت یافتہ طبقہ اور جو خواتین ہیں ان کا کوٹا مختص ہوگا، تو یہ کوٹا کتنے % ہے؟ اس کا کیا حساب ہوگا؟ I'm so sorry، آپ کا کوشچن؟ یہ کوٹا جو مختص کیا گیا ہے خواتین کے لیے اور جو افورڈ نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹ، ان کے لیے کیا؟ بالکل نہیں، اس میں فیمیلز کا وہ نہیں ہے. جس طرح ہماری آکسفورڈ یونیورسٹی میں ابھی جو فیمیلز اور میلز کے لیے جو وہ رکھی گئی، اس کے 3 فیمیلز اور 3 میلز، 3 لڑکیاں جو ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے، اور 3 جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام سے جو ہے فائنینشیل اسسٹنس فل اسکالرشپس دی جائیں گی. ادھر جو ہے یہ میل فیمیلز میں ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جو فائنینشیلی سرٹیفکیشنز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو تھرو وائس چانسلرز کوشش یہ کی جائے گی کہ میریٹوریسلی ان لوگوں کو پرووائڈ کی جائے جن کو نیڈ ہے. میں آپ کو اس کی ایک سکسیس سٹوری یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال جو ہم نے یہ کورسز کرائے تھے اسی میں گوگل نے خود ہائی لائٹ کیا ہے ہماری لینا کماری کو، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کی. انہوں نے بھی گوگل اے آئی ایسینشلز میں کورس کیا اینڈ شی از بیکم سمبڈی جو کہ خود گوگل نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ کورسز سے آپ کی انہینسمنٹ اور آپ کی اسکلز اتنی بہتر ہو جاتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی اگر فری لانسنگ کام کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ انٹرنشپ اور وہ کرتے ہیں تو بڑی اچھی سی ایم صاحب نے بھی ڈسکلوز کیا میٹنگ میں کہ فرام اینی ویئر ٹو 70,000 to 16 لاکھ روپے بچے جو ہیں وہ ماہانہ کما رہے تھے اور کما سکے ہیں اس لاسٹ ایئر جو وہ ہوا. رائٹ. سمیتا، اب یہ اے آئی کے علاوہ اور کس سبجیکٹ کے کورسز کروائے جائیں گے؟ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں اے آئی میں بھی صرف اے آئی میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں فرام گرافک ڈیزائننگ ٹو سائبر سیکیورٹی اور بھی آئی ٹی کے بہت کورسز ہیں. مگر 3 جو اس میں فی الحال مجھے اوور دا ٹاپ آف مائی ہیڈ پتا ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے،
اینڈ AI ہے اور اوور دا ٹاپ آف مائی وہ پتا ہے. لیکن گوگل ہے تو گوگل میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کورسز ہوتے ہیں. کچھ شارٹ کورسز ہوتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم کورسز ہوتے ہیں, کچھ 3 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, کچھ 6 months کے کورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سمیتا, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ تھی اور اس ساری صورتحال پر بات کر رہی تھی. تو بڑا زبردست یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے لیس پریویلیجڈ کے لیے اس طرح کورسز بھی جدید بیکاز ہم نے اب ایک دوسری ہی دنیا میں ہم قدم رکھ چکے ہیں, یعنی کہ AI کی دنیا میں. تو ہمیں بہت ساری اسکلز اس حوالے سے ہماری ینگ جنریشن کو خاص طور پہ سیکھنی ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے. لیں جی ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا حجم بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی منظوری. CPPA کو بے گاز پر چلنے والے پلانٹس کے ساتھ معاہدوں کو نظر ثانی شدہ شرائط پر دستخط کی منظوری. اور اسی حوالے سے مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ وسل بلوئر پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ 2025 کی اصولی منظوری. اسلام آباد میں انکم ٹیکس سروسز پر سیلز ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز میں مزید ترامیم کی منظوری دی گئی. اور اعلامیہ جو ہے وہ اعلامیہ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ترامیم ریسورس موبلائزیشن یوٹیلائزیشن ریفارم پروگرام کے حوالے سے پالیسی ایکشن کے طور پر کی گئی. ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. استداد دہشت گردی عدالت نے FIA کو ملزم ارمغان سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی ہے. تو اس کی مزید ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے فاروق سمیع. جی فاروق. بالکل, آج مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کے اندر ایک بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے. FIA گزشتہ 2 دن سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح تفتیش کی اجازت حاصل کر سکے کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھے. تو آج جو ہے FIA نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کیا اور منی لانڈرنگ کے مقدمے کے حوالے سے ان کو تفتیش کرنی ہے, یہ عدالت کو بتایا, جس پر عدالت نے FIA کو 3 اپریل تک ملزم سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی ہے. FIA مقررہ وقت میں تفتیش کو مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے. عدالت نے یہ بھی ہدایت کی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. لین جی تو پھر ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ. آپ نے کہیں پر نہیں جانا, ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. ویلکم بیک. Why are you smiling? جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, یہ کیا ہے؟ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. شیر کہاں سے آ گیا؟ اس لیے شیر آیا کیونکہ ہماری جو ریسیپی ہے وہ ہے جھٹ پٹ چکن کی. تو آپ کو دکھاتے ہیں آج کے جھٹ پٹ پلٹ چکن کس طرح بنتا ہے. جھٹ پٹ چکن دیکھتے ہیں. بھی آپ نے دیکھ لی جھٹ پٹ چکن, واقعی بڑی مجھے لذیذ لگ رہی تھی اور بڑی جھٹ پٹ وہ بنی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر بنا سکتے ہیں نا, کل ٹرائی کر لیں. ہاں, مہمان آ رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جھٹ پٹ یا آئی کین کوک جھٹ پٹ ٹائپ بنا کے پھر لے آئیے گا. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو عید پہ یہاں ہونا پڑے گا. نہیں کل کی بات کریں. اچھا کل سحری میں آپ بنائیں. آپ جو ہماری آڈینس ہے نا وہ یہ جان چکی ہے کہ ہماری حالت, ہماری طبیعت کتنی خراب ہے کام کر کے. امیونٹی ہماری بالکل جواب دے چکی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کا خیال رکھا ہے اور ہم یہ اسی طرف آ رہے ہیں کہ بھائی اب عید قریب ہے, عید کی شاپنگ بس اب لاسٹ چیزیں رہ گئی ہیں. تو تیاریاں کیا ہیں جی؟ خواتین جو ہے ان کی تیاریاں مکمل نہیں ہوتی ہیں, بچوں کی بھی نہیں ہو پاتی. کپڑے میچنگ کے تو ہو گئے, جوتے چاہیے میچنگ کے, پھر چوڑیاں چاہیے, جیولری چاہیے, بہت کچھ ہے. تو مارکیٹ کا پھر رخ کروا دیتے ہیں لوگوں کو. مارکیٹ کا رخ کرا رہی ہیں عشرت خان اپنی اس رپورٹ میں. نورتن جھمکے ہوں یا حیدرآبادی گلو بند, جھمکا بالی ہو یا پھر چاند بالی, ماڈرن ایئر رنگس ہو یا روایتی جھمکی, موتیوں کی مالا ہو یا نگینوں والی بالیاں, خواتین کو تو سب خریدنا ہے کیونکہ بغیر زیور کے عید کا لباس جو ادھورا ہے. ہر چیز میچنگ کی ہو اور 3 دن کے الگ الگ ڈریسز ہوں. مہمان آتے ہیں, جانا آنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے سب. بہت اچھی تیاری چل رہی ہے اور جویلری بہت ساری لی ہیں, چوڑیاں لی ہیں اور رنگس وغیرہ لی ہیں, نیکلس لیا ہے. لائٹ جیولری پسند ہے اور بس کپڑے بھی ہمیں سمپل ہی پسند ہے اور عید کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں. عید کی گہما گہمی اپنی جگہ, لیکن خواتین کے بھاؤ تاؤ سے دکاندار بھی پریشان ہیں. پیسوں پہ بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے, کبھی وہ بولتی ہے میری اتنی رینج نہیں ہے, وہ بولتے ہیں ہماری اتنی ہے, مطلب ہمارے کو جتنے ریٹ میں آ رہے ہوتے ہیں ہم رمضانوں میں دے رہے ہوتے ہیں. بس خواتین کہتی ہیں عمر چاہے کچھ بھی ہو, جیولری خریدنا تو ان کا پیدائشی حق ہے, اور پھر بات آ جائے عید کی تو یہ لازم ہو جاتا ہے. نورتن جھمکے ہوں یا لاکٹ اور گلوبن, عید کے روز
خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتی ہے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ اشرف خان, ARY نیوز, کراچی. بھائی لڑکوں کی تو ساری رتن جھمکے جو ہے نا یہ بہت مہنگے ہیں, بہت زیادہ, مطلب بہت زیادہ پرائز. لڑکوں کی ساری عیدی جو ہے نا وہ انہی سب چیزوں میں صرف ہو جائے گی. میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھے آج کل ریلز پتہ ہے کس طرح کی آ رہی ہیں, بوکے اور اس کے اندر نوٹ ہیں, پھولوں کی جگہ نوٹ ہیں, اتنے بڑے بڑے بوکے. اچھا, اور باسکٹس کے آج کل بڑے ٹرینڈ چل رہے ہیں بھائی. باسکٹ کے اندر چوڑیاں, مہندی اور پھر ڈھیر سارے لال لال نوٹ. عیدی بھائی عیدی بھیجنی ہے, میں نے کس کو بھیجنی ہے؟ پتہ نہیں, مجھے لوگ بھیجتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں میرے سے. اور آپ کسے بھیج رہے ہیں؟ آپ تو چوڑی اور مہندی کی اور اس میں عیدی لگا کے بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. اب میں بیسیکلی اس پہ آ رہا تھا کہ آج کل باسکٹس کا بہت جو ہے نا وہ ٹرینڈ ان ہے. باسکٹ میں دیکھیں آج کل چاکلیٹس بھی بھیجی جا رہی ہیں, کھجور, چاکلیٹ, عید کارڈ. ضروری نہیں ہے کہ آپ چوڑیاں, مہندی اور نہیں, لیکن اچھا لگتا ہے نا کہ ساتھ میں آپ باسکٹ میں آپ کے پاس عیدی بھی ہو اور ساتھ میں مہندی اور چوڑیاں. اب روحا فاطمہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس باسکٹس کے اوپر, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. نہیں, بات پلٹ دی ہے. چلیں آپ رپورٹ دیکھیں, میں پوچھتی ہوں. کہتے ہیں نا, ہر دور اپنے ساتھ روایات بھی تبدیل کر دیتا ہے, لیکن عید پر عیدی دینے کی روایت آج بھی برقرار ہے, بس طریقہ کچھ مختلف ہو گیا ہے. عید کارڈ سے شروع ہوتا یہ سفر اب عید گفٹ باسکٹ پر آ گیا ہے. سنہری جالی سے مزین باسکٹ, رنگ برنگی چوڑیاں اور مہندی اب عیدی دینے کی روایت میں تبدیل ہو گئی ہیں. عیدی بھیجنی ہے تو اس کے لیے مہندی, چوڑیاں, یہی سب چیزیں لی جاتی ہیں. ظاہر ہے باسکٹ میں تو بے شمار چیزیں ہیں, کپڑے ہیں, اس کے شوز ہیں, اور واچ ہے, پرفیوم ہے, یہ سب چیزیں جاتی ہیں. میری بہت پرانی مطلب فرینڈز ہے, فیملی ٹائپ ہے, تو ان کے لیے میں چوڑیاں وغیرہ گفٹ کرنے کے لیے ان کو ایک پوری جو باسکٹ ہوتی ہے نا اس کے لیے لے کے جاتی تھی. خواتین کہتی ہیں وقت تبدیل ہونے کے ساتھ روایات کچھ مختلف ہو گئی ہیں, لیکن تحفے دینے سے تو خوشیاں بڑھتی ہیں. دور چلتا رہنا چاہیے, تحفے دینے کا تو ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. کاروبار کی رونقیں بڑھنے سے دکاندار بھی بے حد خوش نظر آتے ہیں. عید تہوار ہے ہم سب کا, تو اس کے حوالے سے لوگ زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں. عید کی خوشیوں کو خاص بنانے کے لیے گفٹ باسکٹ جیسے تحائف دوستوں اور عزیزوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں. میٹھی عید کے خوبصورت تہوار کو اپنوں میں تحفے تحائف دینے کا رواج آج بھی زندہ ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں, جب آپ نوٹ دے ہی رہے ہیں اور اللہ پاک نے ماشاءاللہ آپ کو اتنا دیا ہے, تو 1000 کا نوٹ نہ لگائیں, 5000 کے نوٹ لگائیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھا گفٹ ہوگا. سوری, مجھے تو آواز کیا کہا, 5000 کے نوٹ لگا کے وہ بکے بنتا ہے نا آج کل, وہ آپ فراہم کریں, وہ دیں. ٹھیک ہے. اور جو مطلب جو مردوں کو جو عیدی بھجوانی ہے نا, اس پہ چیکس دیں, بلینک چیکس بھجوائیں, اوپن چیکس. اور سب ان اکاؤنٹ میں ہوگا کچھ نہیں, وہ والے چیکس آپ بھجوا دیں. اچھا آئیڈیا ہے نا. عید کے قریب آتے ہی جہاں پر نرخ بڑھتے ہیں درزیوں کے, وہاں پر نخرے بھی بڑھ جاتے ہیں, اور دکانوں پر ہاؤس فل کے پلے کارڈ چسپاں کر دیے گئے ہیں. درزیوں نے دکانوں پہ لکھی ہے اب اس ٹائم پہ آ کے کیوں آپ درزی کے پاس جا رہے ہیں؟ کچھ مجبور بےچارے رہ ہی جاتے ہوں گے نا, عاجز بےچارے پھنسے ہوتے ہوں گے رمضان کے اندر. بٹ اینی ہاؤ, اب درزی بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھائی کہہ رہے ہیں ہاؤس فل, نو انٹری. اور اسی حوالے سے اب آپ کو دکھاتے ہیں ملتان سے مرزا کی رپورٹ. درزیوں کے نخرے بھی آسمان پر پہنچ گئے, دکانوں کے باہر ہاؤس فل کے پلے کارڈ چشمہ کر دیے. شہری سوٹ سلوانے کے لیے پریشان ہیں. 6-7 سوٹ ہے, مجھے 1-2 تو سیدھا ہی ہے. بالکل ٹائم پہلے کام میں بزی تھے تو شاپنگ نہیں کر سکے, اب شاپنگ کی ہے تو درزیوں نے جواب دے دیا ہے. پہلے بھی ایک پیچھے درزی کے پاس گیا ہوں, حالانکہ ریگولر ہیں ان کے کسٹمر, لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہاؤس فل ہے. درزیوں کے پاس اس وقت بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, وہ بالکل بھی لفٹ نہیں کروا رہے, تو اس لیے جو ہے میں اب کوشش کروں گا کہ کوئی ریڈی میڈ جو ہے چیز وہ بچوں کے لیے اور اپنے لیے میں چوز کر سکوں. ہو ہی نہیں سکتا, کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. درزیوں کے مطابق آخری اشرے میں کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جو کہ وقت پر مکمل نہیں ہوتا, اسی لیے سوٹ سلائی کی نئی بکنگ عید تک بند رہے گی. آخری اشرے میں بھجن ہم نے کام بالکل بند کر دیا, بکنگ بالکل بند کر دی ہے, کیونکہ کام نا بہت زیادہ ہو گیا. بکنگ بند کرنے کے بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں باہر. سوٹ خریدنے والے شہری کہتے ہیں اب عید کے لیے دوبارہ ریڈی میڈ خریداری کرنا پڑے گی, جو کہ مشکل ہے. کیمرامین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. بھائی یہ تو بڑے خوش اخلاق درزی تھے. اس ٹائم پہ اگر آپ درزیوں کے پاس جائیں تو ان کا جو غصہ ہے نا وہ بہت خطرناک ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, بہت خطرناک ہوئے ہوتے ہیں. اب ریڈی میڈ آپشن جو ہے نا آپ وہ اویل کر سکتے ہیں.
تو جی اب اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب کپڑوں کی بات کر لی ہم نے, شاپنگ کی بات کر لی, جولری کی بات کر لی, لیکن جوتے بھی ایک نا بہت اہم آپ کی اسٹائلنگ کے اندر کردار ان کا ہوتا ہے. اور شکارپور کے ماہر کاریگروں کے ہاتھ سے تیار کردہ جوتے عید پر شہریوں کی شاپنگ میں اولین ترجیح بن گئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں آغا اسرار. شکارپور میں بھی عید الفطر کی تیاریاں عروج پر ہیں. اس میٹھی عید پر مقامی افراد نے برانڈیڈ شوز کے بجائے ہاتھ کی بنی ہوئی سینڈل اور چپل کو ترجیح دی ہے. یہ جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے, ہاتھ کی بنائی چیز ہوئی ہے. بازاری چیز جو آتی ہے اس میں مزہ نہیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ مناسب قیمت پر مضبوط, آرام دہ اور دلکش سینڈل اور چپل مل جاتی ہے. مینگل, بکٹی, مریکٹ, چار سدہ, پشاوری, نوروزی سینڈل کی مانگ زیادہ ہے. ہاتھ سے بنتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو چلنے والی چیز ہے وہ نوروزی ہے. بلوچی کے شکارپور میں ماشاءاللہ بڑی ڈیمانڈ ہے. بلوچی چپل لوگ بڑی پسند کرتے ہیں. اس میں مری کٹ آتا ہے, بکٹی میں آتے ہیں, کیترانی کٹ آتے ہیں. سے بنے ہوئے جوتوں کی مانگ میں اضافے کے باعث مقامی کاریگروں کے روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہوتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آغا اسرار, ARY نیوز شکارپور. تو جناب کیا خوبصورت یہ ہاتھ سے تیار کردہ جوتے ہیں, ان کی بھی بڑی مانگ ہوتی ہے. بڑی مانگ ہوتی ہے اور یہ غصہ ہوتا ہے وہ بڑا پسند ہوتا ہے لوگوں کو. پشاوری چپل, پشاوری چپل جو کھیڑی جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اگر اچھی کوالٹی کی ہے تو آپ کو پتہ ہے اٹس ویری ایکسپینسو ایز ویل. جی 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 یہ اچھی جو کوالٹی کی ہوتی ہے وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے. ہینڈ میڈ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ بہت زبردست ہوتی ہیں, ڈیوریبل ہوتی ہیں, ان کی لانجیوٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر محنت لگی ہوتی ہے, وہ کاریگری ہوتی ہے. تو اٹ میک سینس اگر آپ اس کے لیے ایکسٹرا پے بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلے والی. بالکل میں نے صحیح کہا تھا نا, 5000 کے نوٹ لگائیں, 1000 کی نہیں. جاتے ہیں جی ایک بریک پہ. ویلکم بیک. اور جی ایک اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان مائننگ انویسٹمنٹ فورم کا جائزہ اجلاس ہوا ہے اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور دیگر نے شرکت کی ہے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے مزید ان سے جان لیتے ہیں. محسن اعجاز بتائیے گا اجلاس میں مزید کن نکات پر بات ہوئی؟ دیکھیے یہ پاکستان مائننگ انویسٹمنٹ فورم 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا اور اس اجلاس میں جو ہے وہ آج ایک اجلاس کیا گیا ہے وزارت خارجہ میں, جس میں تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اس میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے ہیں. اس اجلاس کو فورم کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا گیا. دائرہ کار, پروگرام اور لاجسٹک انتظامات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اس اجلاس میں یہ کہنا تھا کہ توقع ہے کہ فورم سے پاکستان میں کانکنی کے شعبے کو ایک نئی جہت ملے گی. اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے فورم کی کامیابی کے لیے وزارت پیٹرولیم اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مکمل تعاون کی دہانی بھی کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز, شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اچھا بھائی کچھ آپ کو بتاتے ہیں, کچھ انوکھے واقعات بھی ہوتے ہیں. اب امریکہ سے چین جانے والی یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز میں ایک ایسے ہی واقعہ پیش آیا. پائلٹ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے جانا بھول گیا. اب پائلٹ ہی پاسپورٹ لے جانا بھول گیا. ہاں ویسے پائلٹ کو استثنا دے دینا چاہیے, کوئی بات نہیں. چلیں 22 مارچ کو لاس اینجلس سے شنگھائی روانہ ہونے والی فلائٹ 2 گھنٹے بعد اچانک یو ٹرن بھی لیا. پائلٹ ہے نا, یو ٹرن لے سکتے ہیں. تو سان فرانسسکو واپس آنا پڑا اور ایئر لائن نے فوری طور پر نیا عملہ بھی سٹاف لگا دیا اور مسافروں کو رات 9 بجے دوبارہ روانہ کیا. اتنا پریشان کیا اس پاسپورٹ کے پیچھے مسافروں کو. پھر ایئر لائن نے اس واقعے پر معذرت کی, مسافروں کو کھانے کے واؤچرز, کھانوں کہہ رہی ہوں, کھانے کے واؤچرز اور اضافی معاوضہ بھی دیا. واہ, تو پائلٹ کو بھولنے چاہیے اپنے پاسپورٹ, ہے نا. ویسے میں 2 چیزوں پہ حیران ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ پائلٹ کا پاسپورٹ چیک کون کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, نہ میں نے آج تک کبھی دیکھا ہے. پائلٹ آپ نے دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے اس شہر گیا ہوگا تو اس کو وہاں پہ اپنے پاس پاسپورٹ تو رکھنا ہے نا. ویسے میں نے کبھی ایئرپورٹ پہ کسی پائلٹ کا پاسپورٹ چیک ہوتے نہیں دیکھا. جس پلین سے گزر کے ہم جاتے ہیں نا اپنی ساری چیکنگ کراتے, وہیں سے پائلٹ اور عملہ پہلے نکل جاتا ہے. اچھا اس لیے نظر نہیں آتے نا. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایئر لائن والے کتنے اچھے تھے, انہوں نے باقاعدہ معاوضہ بھی دیا اور ساتھ میں آپ کو واچرز بھی دیے کھانے کے. ہمارے یہاں پر لائن میں لگے ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے یو ٹرن لے کے مسافروں کو ویٹ بھی تو کرا ہے نا. پھر بھی نا آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک تو فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں اور وہ ڈیلے جب ہو چکی ہوتی ہیں تب بتایا جاتا ہے, اور جو مسافر باہر بیچارے کھڑے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, وہ کھڑے ہو کے شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی زمین بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے. بڑا برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان میں نا مسافروں کو, خاص طور پر جب ان کی فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں. اور پھر آپ شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی چلے شکر ہے پرواز جو ہے وہ اڑنا شروع ہوئی. تو یہ بڑے مسائل ہیں, اس کو دیکھنا ضروری ہے. اب ہم جی کیا بتا رہے ہیں, دنیا کی سب سے چھوٹی بکری, اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور یہ بکری کا نام کیا ہے جی؟
इस बकरी का नाम है क्रोम्बी, और ये भारतीय रियासत केरला में है। कितनी छोटी है ये, कितनी छोटी है ये। 2021 में पैदा होने वाली एक कैनेडियन पिग्मी नस्ल की बकरी अपनी छोटी जिसामत और जीनियाती बोनेपन की वजह से मशहूर है। क्रोम्बी का कद सिर्फ और सिर्फ 1 फुट 3 इंच और टांगों की लंबाई 21 इंच से कम है, जो इसे दुनिया की सबसे छोटी बकरी का मुनफरिद एजाज दिलाती है। यार ये कितनी प्यारी है, बिल्ली के साइज की, बिल्ली के साइज की बकरी है, कितनी क्यूट है ये। और ये मेरे ख्याल से एडल्ट बकरी है, लेकिन इसका साइज इतना ही रहेगा। ऐसी बकरी बंदा इंडोर भी रख सकते हैं अपने पास घर में। आपको पता है मुझे बकरियां रखने का बहुत शौक है, बट इस छोटे साइज की बस। तो ये बकरी और आपको पता है पोनीज होते हैं ना, पोनीज भी मुझे अच्छे लगते हैं। ड्वार्फ, जो ड्वार्फिज्म का शिकार होते हैं ना वो। तो भाई ये बड़ा क्यूट सा जानवर हमें लग रहा है। अब हम जरा बता देते हैं कि जो पेशेवर भिखारी हैं वो कितना कमा रहे हैं, उनकी क्या इस वक्त जो है ना एक इकोनॉमी उनकी क्या चल रही है। तो शारजा पुलिस ने पेशेवर भिखारियों को पकड़ लिया है। अब जब पकड़ा तो जो रिकवरी हुई वो क्या हुई, एक भिखारी को धरा उन्होंने, तो भिखारी ने 3 दिन में 14,000 दिरहम, यानी कि इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 10 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि सिर्फ उसने 3 दिन में कमाए भीख मांग के। मुझे वावा नहीं करना चाहिए, तो बड़े अफसोस की बात है। वावा करने की बात नहीं, मतलब मैं हैरानी में वावा कर रहा हूँ। हट्टा बंदा आप भीख मांग रहे हैं और 10 लाख रुपए तो कमा लिए 3 दिन के अंदर, और इन्हीं के चक्कर में फिर जो है वो हमारे वीजे नहीं लगते, अब हमारे वीजे बायोमेट्रिक हो गए। और एक और सुने, पुलिस को एक शहरी ने इत्तला दी कि मस्जिद के बाहर एक शख्स माली मुश्किलात का दावा कर रहा है और भीख मांग रहा है। जब उसे तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और शारजा पुलिस ने रमजान में भीख मांगना जुर्म और देना जिम्मेदारी के उन्वान से मुहिम शुरू कर। देखिए ना, फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि हम पाकिस्तानियों के ऊपर सफरी पाबंदियां क्यों आयद की जाती हैं, हमारी बाहर दूसरे मुल्कों में क्यों इससे हमें डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्यों एयरपोर्ट्स पे आपकी चेकिंग की जाती है। यही वजूहात है ना। जब हट्टे कट्टे लड़के जाके दूसरे मुल्कों में भीख मांगेंगे, और ये आपको, ये मैं एक बात बता दूं आपको, एक सेकंड, ये मैं आपको बात बता दूं कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं ना, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अपनी शिनाख्त छुपा नहीं सकते, सबको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी है। साइम, मुझे एक बात बताएं, वहाँ के तो कानून इतने सख्त हैं, उसके बाद मैं कहती हूँ लोग कितने डेयरिंग है। पाकिस्तान में तो चलें आप कुछ भी जुगाड़ करके बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भिखारी आ जाते हैं और उनकी एक नई इकोनॉमी, इनकी मार्केट खुल जाती है रमजानों में। तो अब मुल्क से निकल के ये लोग बैरूनी मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो सफर करना चाहते हैं और मतलब ट्रैवलिंग के लिए, हलाल रोजगार के लिए, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। आप गवर्नमेंट को उस पर स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इन सबको वापस, बल्कि जिस मुल्क में है उसकी उस गवर्नमेंट को इनको डिपोर्ट करना चाहिए वापस, और इनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए 10-10 साल 15-15 साल का, इनको उनके ऊपर सफरी पाबंदी लगानी चाहिए। भाई आप हलाल कमाएं, भीख मांग के क्यों कमा रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, थोड़ा खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जरूरी है 3 दिन में 10 लाख कमाना, मतलब कहाँ, ये अपने साथ थोड़ी ले जाने हैं पैसे, यही रह जाने। चलें जी, अल्लाह सबको हिदायत दे और नेकी करने की जो है वो आपको तौफीक दे। रमजान का महीना, अब मजीद हम क्या ही कह सकते हैं। चले, हमें दें इजाजत, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।